پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے میں ایلومینیم کا کام کرتا ہوں اور انجانے میں میری جیب میں اسکرو رہ جاتے ہیں اور وہ گھر پر ہی رہ جاتے ہیں، واپس نہیں جا پاتے، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں واپس نہیں جا پاتے کیا مطلب؟ کیا ان کی ٹانگیں ہیں جن سے چل کے وہ واپس جا پائیں گے؟ جس طرح سے آپ آئے ہیں اسی طرح سے جا بھی پا سکتے ہیں۔ آپ وہی اسکرو اٹھا کے جیب میں رکھ کے لے جائیں اور بول دیں، کمپنی کے حوالے کر دیں، بھائی ایلومینیم کے کچھ اسکرو ہیں میری جیب میں رہ گئے تھے، یہ شامل کر لیں آپ۔ تو یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ جو چیز گھر پہ آ پا سکتی ہے وہ جا پا کیوں نہیں سکتی۔ محمد عطف انڈیا سے، میری امی بنا کسی ثبوت کے میرے ابا پر دوسری شادی کا بہتان لگا رہی ہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے۔ سمجھ نہیں آتا کہ ہم اولاد کیا کریں، کس کا ساتھ دیں کس کا ساتھ نہیں دیں۔ ابو کا ساتھ دیں، اگر آپ کو پتہ ہے کہ امی غلط الزام لگا رہی ہیں تو ابو کا ساتھ دیں، آپ امی کو سمجھائیں امی غلط کر رہی ہیں، کائنڈلی ایسا نہ کریں پلیز۔ کر بھی لیا ہو، اگر ابا نے سچی مچی میں بھی دوسری کی ہوئی ہو، پھر بھی تو جائز نہیں ہے نا کہ آپ کی والدہ ابا کو اس بارے میں ٹارچر کریں، تنگ کریں۔ ذہنی ٹارچر مراد ہے میری، ٹھیک نہیں ہے۔ پاکستان میں کافی عرصے سے جاب لیس ہوں، پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے میں کافی عرصے سے جاب لیس ہوں، اس عرصے میں کافی جگہ انٹرویو دے چکا ہوں لیکن بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے، تو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ اس دوران میں نمازوں کی پابندی اور قرآن کی تلاوت کے ساتھ تہجد بھی ادا کر رہا ہوں، کیا گھر بدلنے سے حالات بہتر ہو سکتے ہیں؟ آپ کی رہنمائی چاہیے۔ نہیں بھائی، گھر بدلنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور الٹا پیسہ خرچ ہوگا گھر کی شفٹنگ میں، اور پتہ نہیں دوسرا گھر کیسا ملے آپ کو۔ تو جاب، نماز روزے کی تو تلاوت کی تو ویسے ہی پابندی کرنی چاہیے، تہجد بھی پڑھنی چاہیے، اللہ سے دعا بھی مانگنی چاہیے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ محنت بھی خوب کریں، آپ جاب تلاش کرنے میں خوب اسٹرگل کریں، محنت کریں، دل سے دعا اللہ تعالیٰ آپ کو کشادہ رزق حلال نصیب فرمائے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا میرے سسرال میں خاص موقعوں پر بہت مہمانداری ہوتی ہے، شوہر کہتے ہیں مہمانوں کو ٹائم دو، خود بھی سارا دن مہمانوں کے پاس بیٹھتے ہیں، میرے لیے بہت کم ٹائم نکالتے ہیں، ان حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ میرا یہ کلپ شوہر کو سنا دیں۔ پہلی بات یہ، مہمانداری میں ایسا نہ ہو کہ آپ غیر محرم مردوں کے سامنے بے پردہ ہو کے آئیں، مہمانداری بھی شرعی حدود کے اندر رہنا ضروری ہے۔ غیر محرم، اور لڑکی کے لیے اپنے دیور، جیٹھ، کزن، یہ جو میل رشتہ دار ہیں سب نامحرم میں داخل ہیں، ان کے سامنے آپ کو چہرہ کھول کے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، اپنے شوہر کو بتا دیں، ایک تو شرعی مسئلہ۔ دوسری بات یہ کہ بھائی شوہر کو چاہیے بیوی کو بھی ٹائم دے، سارا دن مہمانوں میں بیٹھا رہے گا تو وہ بھی تو مہمان ہی بن کے آئی ہے، اپنے گھر سے رخصت ہو کے آئی ہے، تو اس کو بھی ٹائم دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں روزانہ اپنی ازواج کو وقت دیا کرتے تھے، تو جو ظلم ہے وہ ظلم ہے، تو ان کو سمجھائیں، میں پولیس میں تو ہوں نہیں، میں اس سے زیادہ نہیں سمجھا سکتا۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا اگر ایک شخص کو نیند میں بولنے کی عادت ہے اور وہ اپنے ہوش میں نہ ہوتے ہوئے نیند میں بولتا ہے، وہ نیند میں بولتے بولتے اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ نہیں جی، طلاق نہیں ہوگی۔ کلمہ کفر بھی نیند میں غیر اختیاری طور پہ زبان سے نکل گیا تو اس سے کافر بھی نہیں ہوتا۔ اور جو الزام لگایا جاتا ہے نا اشرف علی رسول اللہ والا، وہ بھی اس نے نیند میں بڑبڑایا تھا بیچارہ وہ، تو اس کو انہوں نے الزام لگا دیا کہ اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھا ہے۔ تو نیند میں یا نیند سے اٹھتے ہی جو نیند ہی کی کیفیت ہوتی ہے، اس میں جو بڑبڑا رہا ہوتا ہے آدمی، دماغ، اس کے حواس سلامت نہیں ہوتے، تو ایسے میں کچھ بھی کہہ دے گا، شریعت میں اس میں مواخذہ نہیں ہے۔ اگر سونے کے زیورات کو 25 سال سے زائد عرصہ گزر گیا، پہلے باقاعدگی سے زکوٰۃ نہ دی گئی، اب زکوٰۃ کس حساب سے ادا کرنی ہوگی؟ گزشتہ 25 سالوں میں جو سونے کی ہر سال قیمت تھی یا موجودہ زمانے میں جو قیمت ہے؟ دونوں قول ہیں علماء کے، اور دونوں کی دلیل بھی ہے۔ ایک تو یہ جو کہتے ہیں کہ آج کے حساب سے گولڈ کی قیمت دینی پڑے گی، یعنی آج گولڈ کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے گا، اس حساب سے 25 سالوں کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ آپ پر اصل میں گولڈ ہی واجب ہوا ہے، گولڈ میں سے گولڈ نکالنا واجب ہوا ہے، قیمت اس کا ایک آلٹرنیٹ ہے، تو اصل میں تو لازم یہ ہوا ہے کہ آج جو گولڈ ہے نا، اس گولڈ میں سے آپ ہر سال کے حساب سے 2.5% زکوٰۃ میں نکالیں۔ تو جب گولڈ نہیں نکال رہے تو گولڈ کا آلٹرنیٹ پھر آج کی قیمت دیکھی جائے گی، تو یہ قول کی دلیل بھی مضبوط ہے۔ دوسرا قول جس میں آسانی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی جب گولڈ کے ساتھ آپ کے پاس کچھ بھی ہوتا ہے، تھوڑی سی چاندی ہو یا کیش رقم ہو تو عام طور پر ہوتی ہے، تو اصل نصاب پھر 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت بن جاتی ہے۔ تو اصل نصاب پھر جب قیمت بن گئی تو پھر قیمت تو جس سال آپ پر زکوٰۃ واجب ہوئی تھی اس سال کی قیمت دیکھی جائے گی، تو یہ دوسرا قول بھی ہے۔ تو آسانی
آسان قول یہی ہے کہ 25 سال پہلے جو گولڈ کی قیمت تھی اس حساب سے زکوٰۃ 25 سال پہلے کی نکالیں اور اس سال کی زکوٰۃ آج کی قیمت کے لحاظ سے نکالیں، پچھلے سال کی زکوٰۃ پچھلے سال کی قیمت سے نکالیں۔ یہ آسان قول ہے، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ گولڈ کی آج کی ویلیو آپ لگائیں اور 25 سالوں کی زکوٰۃ آج ہی کی ویلیو کے لحاظ سے نکال دیں، تو اس میں احتیاط ہے، یہ احتیاط پر مبنی قول ہے۔ صائمہ صاحبہ پشاور سے پوچھتی ہیں، میرا شوہر سعودیہ میں جاب کرتا ہے، میرے 3 بچے ہیں۔ اچھا، شوہر کے بارے میں کرتا ہے کہ بجائے کرتے ہیں بولنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تھوڑا سا ادب احترام شوہر کا اگر ہم سوسائٹی میں اس کو پروموٹ کریں تو میرا خیال ہے یہ زیادہ اچھا ہوگا۔ میرا شوہر سعودیہ میں جاب کرتا ہے، یعنی کہنا یوں چاہ رہی تھی کہ میرے شوہر سعودیہ میں جاب کرتے ہیں، میرے 3 بچے ہیں، کبھی سال تو کبھی 6 مہینے بعد میرے شوہر پاکستان آتے ہیں۔ اگلا جملہ دیکھو، آتے ہیں عزت سے کیا انہوں نے، 3 بچے ہو گئے نا، اب تھوڑی سی عزت دے دی۔ جبکہ میں کہتی ہوں کہ مجھے اور بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں، تو افورڈ کرنے کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ مجھے پیسے جمع کرنے، میں بچوں کی تربیت اکیلے نہیں کر سکتی۔ اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ کیا بیوی بچوں کا حق صرف ان کو پیسے دینا ہے؟ اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ بیوی بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں۔ یہ ظلم ہے بیوی کو 6 مہینے 1 سال چھوڑ کے چلے جانا پیسے کمانے کی نیت سے۔ تو اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو بیوی بچوں کو اپنے ساتھ رکھنا لازمی ہے۔ پیسے ہی سب کچھ نہیں ہوتا بھائی، پیسے کما کما کے بچے بگڑ جاتے ہیں۔ باپ جب بچوں کے پاس نہیں ہوتا، ہر وقت دور ہی رہتا ہے، بچے ابا اور بچوں کا لنک کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس سے اکیلی ماں بچوں کی تربیت نہیں کر سکتی، بچوں کو باپ چاہیے تاکہ وہ ان پہ تھوڑا روب ہوتا ہے باپ کا، بگڑنے سے بچتے ہیں۔ ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ جن کے باپ باہر ہوتے ہیں، بچے 2 سال باپ بچوں سے دور رہتے ہیں، تو بہت دفعہ دیکھا ہے ہم نے، بچے کو بگڑ جاتے ہیں بہت دفعہ۔ سارے نہیں بگڑتے لیکن بگڑنے کا ریشو بھی بہت ہے۔ تو ابا کو چاہیے اپنا بڑھاپے کا بھی خیال کریں، بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں، ان کی تربیت کریں، اور پیسہ ہی جمع کرنے کو زور نہ لگائیں۔ کب تک جمع کرو گے بھائی؟ تو بڑھاپے میں 60-70 سال میں 1 کروڑ روپے جمع کر کے فائدہ کیا ہوا؟ جب ٹانگیں قبر میں لٹک رہی ہوں گی تو اس پیسے کا کرنا کیا ہے آپ نے؟ تو ابھی لائف کو انجوائے کرو، بچے اور بیوی یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک خوشیوں کے لیے انسان کے ساتھ لگائے ہیں۔ تو خاندان ہی، جس کو ہندی میں پریوار کہتے ہیں، پریوار ہی نہیں ہے آپ کے پاس، تو پھر انگریزوں والا اسٹائل ہے انجوائے کرنے کا، اکیلے زندگی نائٹ کلبوں میں، اور پھر آخر میں کتے متے بیچارے پال لیتے ہیں۔ تو وہ اسٹائل بہت خطرناک ہے، تو اس لیے بہتر یہی ہے بیوی بچوں کو ساتھ رکھیں اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا بھائی، فرقان صاحب USA سے کہتے ہیں، کیا کوئی شخص ایسی جگہ کام کر سکتا ہے جہاں اس کو لاٹری ٹکٹس بیچنے پڑیں؟ لاٹری کے ٹکٹس بیچنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، اپنے آپ کو ایسی جاب سے دور رکھیں۔ انڈیا سے کہتے ہیں، مجھے کیا کسی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے اس کا رشتہ توڑنا جائز ہے؟ میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں، وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے، اس کی منگنی ہو چکی ہے، میرے گھر والے اس سے شادی پر راضی ہیں، لیکن اب اس کی شادی ہے، تو ہم نے اگر اس کا رشتہ توڑ دیا تو ہمیں کوئی گناہ تو نہیں ملے گا؟ کہ ایسا کرنا گناہ ہے؟ کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ نہیں جی، گناہ ہے۔ اس لڑکی نے ہاں کی کیوں؟ جب پسند کوئی اور تھی تو کسی اور سے ہاں کیوں کی اس نے؟ یہ اس اگلے کے ساتھ دھوکا ہے۔ تو جب کی ہے تو اسی پہ قائم رہے، جب پسند تھی تو اسی وقت بول دیتی مجھے وہ والا پسند ہے، یہ والا پسند نہیں ہے۔ ادھر تو شرمیلی بنی رہی، ہاں کر دی، اس کو بھی دھوکے میں رکھا، اور اب آپ بیچ میں کباب میں ہڈی بن کے رشتہ توڑوا رہے ہیں۔ یہ غیر اخلاقی حرکت ہے۔ اور کیا بھروسہ اس لڑکی کا، آج آپ کے ساتھ ہاں کر دے، کل غفار پسند آ جائے اس کو، اور پھر مجھ سے مسئلہ پوچھ رہی ہو منگنی توڑنا جائز ہے، تو پھر کسی اور کے ساتھ تعلق بحال کر لے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اس نے ہاں کی کیوں تھی اگر پسند آپ تھے اس کو؟ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، میرے والد صاحب میرے سامنے میری والدہ کو مارتے ہیں، میں 18 سال کا ہوں، شریعت مجھے کیا کہتی، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں اپنے والد صاحب کو روک سکتا ہوں؟ بھائی، ماں بیوی پہ ہاتھ اٹھانا، اور خاص طور پہ بچوں کے سامنے، یہ تو بہت ہی نازیبہ حرکت ہے۔ باقی آپ پوری ڈیٹیل بتائیں، کیا وجہ کیا ہے، ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں، والدہ کیا کر رہی ہوتی ہیں جو ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ نارملی تو یہ بہت ہی برا عمل ہے، لیکن بعض دفعہ بیوی ایسی حرکت کر رہی ہوتی ہے کہ شوہر کے پاس یا تو طلاق کا آپشن ہوتا ہے یا ہاتھ اٹھانے کا آپشن ہوتا ہے، تیسرا آپشن ہوتا نہیں ہے مرد کے پاس۔ مثال کے طور پر وہ شوہر کے ماں باپ کو گالیاں دے رہی ہے، یا وہ اور کوئی ایسا سنگین نوعیت کا جرم کر رہی ہے کہ شوہر کو پتہ ہے یا میں سختی کر کے روکوں گا یا میں طلاق دوں گا، تو پھر وہ گھر بچانے کے لیے وہ دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے کہ بھئی ڈیورس میں بھی بڑے نقصانات ہیں، بچے ہاتھ سے چلے جائیں گے اور آگے بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ تو صرف اتنی بات پہ میں کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا کہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ نارملی یہ عمل برا عمل ہے، اس کو
اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنی کسی زوجہ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، لیکن اسپیسیفک کسی خاص شخص کے بارے میں فتویٰ دینے سے پہلے یا مشورہ دینے سے پہلے جب تک دونوں کی ڈیٹیل سامنے نہ آ جائے اس وقت تک کوئی رائے دی نہیں جا سکتی۔ سید مزمل بنگلور انڈیا سے، اگر وضو بناتے وقت ہوا خارج ہو جائے تو وضو دوبارہ بنائیں یا وہیں سے جاری رکھیں؟ بھائی جان وہیں سے کیسے جاری رکھیں گے؟ جو پرانا وضو تھا وہ تو ٹوٹ گیا نا، تو دوبارہ سے وضو کرنا پڑے گا بھائی صاحب۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا عدت میں اگر زبان سے کفریہ کلمات نکل جائیں تو عدت کیا دوبارہ کرنی پڑے گی؟ نہیں بھائی، توبہ استغفار کریں، عدت تو جہاں سے ہے وہیں سے چلتی رہے گی۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا بہت سے علماء سے سنا ہے کہ جنت میں 62 حوریں ملیں گی اور عورت کو اس کا پرانا والا شوہر ہی ملے گا۔ میں جانتی ہوں کہ عورت کی نیچر ہے کہ وہ ایک سے زیادہ شوہر کی اس کو خواہش نہیں ہوتی، لیکن کیا جنت میں خوبصورتی اور حوروں کے سردار ہونے کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں ملے گا؟ میں بھی اللہ اور اسلام سے محبت کرتی ہوں، جنت میں جانا چاہتی ہوں، جب میں یہ سنتی ہوں کہ جنت کی عورت حور سے افضل ہوگی اور ان سے زیادہ خوبصورت ہوگی تو مجھے خوشی تو ہوتی ہے، لیکن نیک عمل کے وہ جذبات نہیں بنتے، اور سوچتی ہوں کہ جب سوکن آ ہی گئی تو اب خوبصورتی کا کیا فائدہ؟ مجھے مرد سے کوئی کیا لکھا ہے بھائی، مرد سے کوئی ایشو نہیں ہے کہ انہیں اتنی بیویاں کیوں ملیں گی، اور مجھے جنت میں شوہر ہی نہ ملے تو کوئی حرج نہیں، لیکن کوئی خاص نعمت ایسی ملتی نہیں جو مجھ کو جنت کی لالچ دے، جبکہ قرآن میں ہے کہ مرد اور عورتیں دونوں کو اجر ملے گا، وہ بھلے وہ سیم نہ ہو لیکن کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ یہ بات مجھے بہت پریشان کر رہی ہے اور عمل سے غافل کر رہی ہے، میں کیا کروں؟ لگتا ہے عورتوں کے لیے جنت میں کوئی خاص نعمت نہیں ہے۔ ابھی آپ کو کیا ملا ہوا ہے دنیا میں؟ ایک میاں ملا ہوا ہے، گھر میں حالات آپ کے اچھے اگر ہیں تو یہ بھی تو نعمتیں ہیں نا، تو خالی یہی تو ہو رہی نہیں نعمتیں ہوتی دنیا میں، جنت میں اور کتنے بازار ہوں گے، وہاں پہ نہریں ہوں گی، وہاں پہ جنت میں قطوفہا دانیہ، خوبصورت لٹکے ہوئے پھل ہوں گے، تو اور لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، شراب کے پیالے ہوں گے، خادم ہوں گے، اور ایسی شراب جس میں لذت شراب والی لیکن نہ اس پہ سر میں درد ہوگا اور نہ بہکیں گے، تو یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، چھینا جھپٹی ہوگی، مستیاں ہوں گی جنت میں۔ تو اتنی ساری اللہ نے نعمت رکھی ہوئی ہے، اور اتنے لذیذ پھل ہوں گے، پرندوں کے گوشت ہوں گے، باربیکیو کا وہاں انتظام ہوگا، تو آپ کو اور کیا چاہیے؟ اور پھر اپنا والا شوہر بھی ریپیئرنگ کے بعد ملے گا، یہ بھی بڑی خوشی کی بات ہے۔ اب یہ والا جو شوہر ہے ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوگا، اس میں جتنے بھی جو یعنی میں کیا کہہ سکتا ہوں کسی کے شوہر کے بارے میں، یا بہت حسین شوہر ہوں گے آپ کے، اور زیادہ حسین ہوں گے، ریپیئرنگ ہوگی، تو یہ بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ تبھی علماء کہتے ہیں نا کہ جو ایک دفعہ حدیث روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جو ایک دفعہ جنت دیکھے گا نا تو وہ دنیا کو جہنم سمجھے گا۔ تو آپ نے ابھی دیکھی نہیں ہے جنت، آپ ایسا کیا کریں کبھی اپنے گھر کے قریب کسی خوبصورت پارک میں جا کے ٹہلا کریں، یا کسی خوبصورت علاقوں کو جا کے دیکھا کریں، اور پھر سوچیں کہ جنت اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی۔ ہر عورت کو بنگلوں کا شوق ہوتا ہے، گارڈن کا شوق ہوتا ہے، ہر عورت کو شاپنگ کا شوق ہوتا ہے، یہ تو خواتین کی نیچر ہے، تو یہ ساری خواہشات جنت میں علی وجہ الکمال پوری ہوں گی۔ تو یہ بہت کچھ ہے جنت کی اٹریکشن دل میں ڈالنے کے لیے۔ سیتا پور انڈیا سے، استعمال شدہ کپڑے جو ایک یا دو بار پہنے ہوں اور اب استعمال میں نہ آ رہے ہوں تو کیا ایسے کپڑے کام والی کسی غریب کو دینا مناسب ہے یا نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں پرانے کپڑے غریبوں میں نہیں بانٹنے چاہیے، رہنمائی فرمائے۔ بالکل غلط کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے نیا لباس پہن کے پرانا صدقہ کر دینا چاہیے، اس کی حدیث میں ترغیب ہے، تو آپ غریبوں کو دے دیں، ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ حافظ حذیفہ پنجاب سے، میں فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے حفظ کیا ہوا ہے، میں ایک ہی بیٹا ہوں، میرا دل بہت ہے کہ میں درس نظامی کر لوں اور عالم بن جاؤں، لیکن 8-10 سال لگیں گے، لیکن ہمارا کوئی کاروبار بھی نہیں ہے۔ میرے ابو درزی ہیں، بیمار رہتے ہیں، اب میں کیا کروں؟ پڑھنے جاؤں یا ماں باپ کے پاس رہوں؟ ہمارے نزدیک کوئی مدرسہ بھی نہیں ہے، لیکن پھر پریشانی ہوتی ہے کہ قرآن حفظ کیا ہے تو اس کو سمجھا نہیں تو پھر کیا فائدہ؟ مفتی صاحب کوئی حل بتا دیں۔ دیکھیں، قرآن سمجھنے سے زیادہ قرآن پر عمل ضروری ہے، قرآن سمجھنا بھی ضروری ہے لیکن عمل جو زیادہ ضروری ہے۔ کچھ چیزیں قرآن کی بہت واضح ہیں، ان میں ایک رزق حلال بھی ہے، تو اب اگر آپ ایک ہی بیٹے ہیں اور والدین بھی آپ کے غریب ہیں اور کمانے والا کوئی نہیں ہے، تو آپ اگر درس نظامی میں چلے گئے تو ابا اماں تو بیچارے بھوک سے مریں گے، پھر تو گھر کون چلائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے رزق حلال کو بھی فرض قرار دیا ہے، اور یہ فرض عین ہے، اور عالم بننا فرض کفایہ ہے، تو کچھ لوگ بھی عالم بن جائیں تو باقی سب سے فرض ادا ہو جاتا ہے۔ تو بس نیت پہ اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے دے گا، باقی آپ میرا خیال ہے گھر داری کی فکر کریں، ابا کے بوجھ کو ہلکا کریں،
ورنہ فقر و فاقہ جب انسان کے گھر میں آتا ہے نا تو بعض دفعہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، عالم تو دور کی بات۔ تو اس لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ نے حفظ کر لیا اسی کو یاد کریں، باقی تفسیر قرآن کی پڑھا کریں تاکہ قرآن سمجھ میں آئے۔ میرے بھی تفسیر کے لیکچر ہیں مفتی طارق مسعود اسپیچز پہ ہوتے ہیں، انشاءاللہ اس پیر سے دوبارہ کنٹینیو وہ لیکچر اسٹارٹ ہو جائیں گے۔ آج تو ہفتے کا دن ہے نا، تو اس پیر سے انشاءاللہ آج 1 جون ہے نا، ہاں آج 1 جون ہے، تو انشاءاللہ 2 3 جون سے انشاءاللہ وہ اسٹارٹ ہو جائیں گے، تو وہ لیکچر سنا کریں آپ، تو اس سے بھی قرآن انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ عرفان ہاشمی یو پی سے کہتے ہیں ہمارے یہاں رواج ہے کہ ختنے سے پہلے بچے کو اور نکاح سے پہلے دولہا کو مسجد لے جا کر 2 رکعت پڑھواتے ہیں، دونوں میں مناسبت مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس بارے میں بتائیے کہ ایسا کرنا جائز ہے یا بدعت ہے؟ کوئی ثبوت نہیں ہے بھائی اس کا، ویسے ہی دولہا اپنے طور پر 2 رکعت پڑھ لیا کرے شکرانے کے، اچھی بات ہے، لیکن یہ رسم کے طور پر ٹھیک نہیں ہے، بدعت عمل ہے۔ علی صاحب یو اے ای سے کہتے ہیں اگر کوئی چور یا ڈاکو گن پوائنٹ پر ہمیں لوٹ رہا ہو اور ہم اس کے ساتھ خالی ہاتھ لڑتے ہوئے مارے جائیں تو کیا یہ خودکشی کے زمرے میں آئے گا؟ نہیں جی، خودکشی کے زمرے میں نہیں آئے گا، شہادت کے زمرے میں آئے گا، لیکن اپنی جان بچانے کی فکر کیا کریں، ڈاکوؤں کا تو کام ہی یہی ہے، تو اپنی پہلے جان بچائیں پھر مال بچانے کی فکر کریں، باقی اگر اللہ نہ کرے اس نے مار دیا تو شہادت ہی ہوگی۔ نوید خان پشاور سے، میرا چھوٹا بھائی عمرے کے لیے گیا ہے اور وہ چاہتے ہوئے بول رہا تھا کہ ٹک ٹاک پر ویڈیو بنا کر مشہور ہوگا اور اس کو فیس بک اور اسنیپ چیٹ اور باقی سوشل میڈیا کے دوستوں نے موبائل میں خانہ کعبہ کے ساتھ تصویر بنانے کا بولا ہے اور بولنے والوں میں لڑکیاں بھی شامل ہیں۔ بطور بڑا بھائی کہ میں نے منع کیا، وہ پھر بھی ایسا کرتا ہے، کیا اس کا عمرہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں عمرے کی برکتوں سے محروم ہو جائے گا، لڑکیوں کو فری کرا رہا ہے، ان کو اپنی تصویریں بھیج رہا ہے، تو عمرہ اس طور پر تو قبول ہو جائے گا کہ عمرے کے ارکان پورے ہو گئے، کچھ ثواب بھی مل جائے گا، لیکن عمرے کے جو اصل ثواب ہے نا، جو برکتیں، اس سے محروم ہو جائے گا۔ تو اس کو چاہیے تمیز سے جا کے طواف کرے، سعی کرے، اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگے، پھر یادگار کے طور پر ایک آدھ اگر وہ تصویر لے لیتا ہے اپنے دوستوں سے شیئر کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، محبت ہے ان لوگوں کو بیت اللہ سے، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہماری کوئی یادگار رہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ یادگار سے زیادہ شو بازی کا عنصر زیادہ ہوتا ہے آج کل، تو اس سے اجر کم ہو جاتا ہے۔ اچھا بھائی، جنید حسن کشمور سے، نماز کے دوران ہوا چلنے سے مصلی لپٹ جائے تو نماز کی حالت میں اسے سیدھا کر سکتے ہیں یا فرش پر ہی نماز پڑھ لیں؟ دونوں طرح سے جائز ہے بھائی، ایک ہاتھ سے اگر سیدھا کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، دونوں ہاتھ استعمال نہ کریں تاکہ حرکت کثیرہ نہ ہو۔ عائشہ صاحبہ لاہور سے، جس طرح ہم کو لگتا ہے کہ ہمارا دین سچا ہے، جو کہ بے شک سچا ہے، ہم حق پر ہیں، لیکن اسی طرح دوسرے مذاہب کے لوگوں کا بھی تو اپنے مذہب کے بارے میں یہی خیال ہوگا نا کہ ان کا مذہب ٹھیک ہے، تو اگر کبھی کسی غیر مسلم کے ساتھ بحث ہو جائے تو بطور مسلمان اپنے مذہب کی حقانیت پر اس کو کیا دلائل دے سکتی ہوں؟ دیکھیں دوسرے کو لگ رہا ہے کہ میرا مذہب ٹھیک ہے، تو کس بیس پہ لگ رہا ہے؟ کیا شرک، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ اس کی حقانیت کی کوئی دلیل ہو سکتی ہے؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ کہتے ہیں اگر اللہ کے سوا اور بھی معبود ہوتے تو زمین آسمان کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا، تو نظام تباہ و برباد نہیں ہوا، یہ اس کی علامت ایک معبود ہے، تو اسلام کے علاوہ تو جتنے مذاہب ہیں وہ ایک خدا کے قائل ہی نہیں ہیں، تو وہ کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ تو آپ اس طرح سے توحید پر بحث کیا کریں۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی مذہب توحید کا دعوے دار بھی ہے تو اس کے پاس پیکج کیا ہے، قانون کیا ہے؟ تو اسلام کے علاوہ تو کسی مذہب کے پاس تفصیلات ہی نہیں ہیں، تو اللہ کے وہ دین نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ کا جو دین ہے وہ ہمیں گائیڈ تو کرے گا نا، تو یہ کیسا دین ہے جو گائیڈ ہی نہیں کرتا؟ تو اس طرح سے آپ 2 دلائل ہی ان کو دے دیں تو یہ بھی کافی ہوں گے انشاءاللہ، لیکن خام خواہ میں کسی سے بحث مباحثہ نہ کریں۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا کیا سگریٹ اور یہ ویپ کا کاروبار جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو اس کاروبار برکت ہوتی ہے کیا؟ ویپ کیا لکھا ہے؟ یہ ویپ الیکٹرانک سگریٹ، اچھا دیکھیں جائز ہے مگر کراہت کے ساتھ، مکروہ ناپسندیدہ کام ہے، برکت والا کام نہیں ہے، یہ لوگوں کو پھیپھڑوں کا مریض بنانا، کینسر کا پیشنٹ بنانا کون سا اچھا کام ہے؟ بہرحال حرام نہیں ہے لیکن کراہت کے ساتھ، مکروہ ناپسندیدہ ہے، اس پہ دلائل میں کئی دفعہ دے چکا ہوں۔ سید اسد اللہ شاہ یو اے ای سے، ہمارے قبیلے میں لڑکے کے نام کے ساتھ اول اور آخر میں سید اور شاہ لگاتے ہیں اور لڑکی کے نام کے ساتھ بی بی لگاتے ہیں، کیا اس طرح نام رکھنا ٹھیک ہے یا ایک نام رکھا جائے جیسے کہ محمد، احمد، عمر وغیرہ؟ ایک نام رکھنا چاہیے، محمد، صرف احمد یا صرف عمر، ڈبل نام نہیں ہونے چاہیے، اس پہ میں تفصیلی کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ ہاں نام کے ساتھ اپنا ابا کا نام آ جائے تو یہ ٹھیک ہے۔ باقی جو آپ نے کہا کہ بی بی لگاتے ہیں تو لڑکی کے نام کے ساتھ بی بی لگا سکتے ہیں، لیکن سید اور شاہ لگانا جائز نہیں ہے جب تک کوئی سید نہ ہو، کیونکہ یہ دھوکہ ہے۔
تو جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد میں ہیں، جو سید ہیں واقعی، تو وہ سید بھی لگا سکتے ہیں، شاہ بھی، کیونکہ شاہ بھی سیدی ہی کو کے نام کے ساتھ ہی لگتا ہے، تو وہ سید اور شاہ لگائیں جو واقعی جن کا نسب حضرت حسن حسین سے ملتا ہو جا کے۔ اچھا بھائی، یا حضرت علی سے ملتا ہو۔ نور سرگودا سے، اگر عورت کا سطر ڈھکا ہوا ہو اور لباس بھی مناسب پہنا ہو تو کیا پھر بھی برقع پہننا لازم ہے یا پھر یونیورسٹی میں مناسب لباس پہن کر جا سکتی ہوں؟ دیکھیں، پراپر جو پردہ ہوتا ہے نا لڑکی کا، وہ برقعے میں ہی ہوتا ہے۔ اگر برقع نہ ہو تو پراپر چادر ہو، وہ بھی ٹھیک ہے، صرف نارمل جو کپڑے پہنے ہوتے ہیں وہ کافی نہیں ہیں۔ تو اس لیے آپ جب پردہ کر ہی رہی ہیں، اللہ آپ کو اس کی توفیق دے، اس پہ قائم رکھے۔ یہ زمانے کا بہت بڑا جہاد ہے لڑکی کا پردہ کرنا، تو آپ پراپر پردہ کریں، بڑی سی چادر لیں یا باقاعدہ پراپر برقع پہنا کریں آپ۔ وسیم گجرات سے، میں جس طرح زکوٰۃ کا ایک نصاب مقرر ہے تو کیا اس طرح عشر میں بھی یہی طریقہ ہوگا زکوٰۃ والا؟ اور ایک گھر کو جو سال بھر کے لیے اناج چاہیے، اس کے بعد جو اناج وافر بچے اس پر عشر ادا کرنا چاہیے یا جو بھی زمین سے پیداوار حاصل ہو اس پر عشر ادا کرنا چاہیے؟ دوسری بات یہ بتائیں کہ سال میں ایک دفعہ عشر ادا کرنا لازم ہوتا ہے یا جتنی بار بھی زمین میں فصل کاشت کریں تو اس پر عشر واجب ہوگا؟ دیکھیں، زکوٰۃ میں اور عشر کے مسائل میں فرق ہے۔ زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے، 4 مخصوص قسم کے اموال پر ہوتی ہے، جبکہ عشر سال میں ایک دفعہ نہیں ہوتا۔ جب بھی پیداوار نکلے گی تو جتنی نکلے گی، یہ نہیں کہ جو بچ گئی ہے اس پہ، نہ، جتنی نکلے گی جب بھی نکلے گی سب پہ عشر دینا پڑے گا۔ اگر وہ زمین آپ نہری پانی سے سیراب کرتے ہیں تو سال کے زیادہ تر حصہ نہری پانی سے سیراب ہوتی ہے تو نصف عشر، یعنی عشر کا آدھا، اور اگر بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہے سال کا اکثر حصہ تو پھر عشر دینا پڑے گا آپ کو۔ تو وہ جب بھی پیداوار نکلے، جتنی بھی نکلے، سب پہ دینا پڑتا ہے۔ پاکستان سے کسی نے سوال پوچھا، میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک دکان پر کام کرتا ہوں جہاں CCTV کیمرہ دیکھنا پڑتا ہے، نگرانی کرنی پڑتی ہے۔ نگرانی کرنے میں نامحرم کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ اکثر عورتیں چوری کرتی ہیں، استغفر اللہ۔ یہ نوکری کرنا، بھائی انہوں نے بولا، میں نہیں بول رہا، اس بندے نے بولا، اس کو پکڑو۔ تو ان کے ہاں اکثر عورتیں چوری کرتی ہوں گی، ویسے تو زیادہ تر اکثر مرد ہی چوری کر رہے ہیں آج کل مارکیٹوں میں۔ اچھا بھائی، یہ نوکری کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ اس کی آمدن حلال ہوگی یا حرام ہوگی؟ جائز ہے بھائی۔ اب چوری کرنے والی عورت کو تو دیکھنا ہی پڑے گا، اس میں محرم نامحرم کی بحث لے کے بیٹھو گے تو پھر ساری نامحرم عورتیں ہی آگے چوری کریں گی۔ وہ کہیں گی ٹھیک ہے یہ تو شرمیلا نظر جھکا کے بیٹھا ہوا ہے، تو وہ ضرورت کے وقت دیکھنا جائز ہے، تو آپ دیکھیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ اپنے جو ہے وہ دل کی حفاظت کریں اور آمدن حلال ہے اس کی۔ ماروی سرمد راول پنڈی سے، میرے شوہر نے بیرون ملک سے طلاق نامہ بھیجا جس پر تاریخ 7 مہینے پہلے کی ہے لیکن مجھے موصول ابھی ہوئی ہے، تو کیا میری عدت 7 مہینے پہلے شروع ہو کر ختم ہو گئی یا پتہ لگنے کے بعد شروع ہوگی؟ 7 مہینے پہلے عدت شروع ہو چکی تھی آپ کی، اور اگر وہ 3 مینسز آ کے گزر چکے ہیں تو عدت پوری ہو چکی ہے۔ کراچی سے کسی نے پوچھا، میں نے اپنی بیوی کو 1 طلاق 2013 میں دی تھی، پھر اس کے بعد رجوع کر لیا، اس بات کا کسی کو نہیں بتایا، اب ایک بار پھر غصے میں مجھ سے طلاق کا لفظ نکل گیا ہے، تو یہ دوسری طلاق تصور ہوگی یا پہلی ہوگی؟ یہ دوسری ہوگی بھائی صاحب۔ اب اس کے بعد مجھے رجوع کرنے کے لیے دوبارہ نکاح کرنا ہوگا یا کوئی اور طریقہ کار ہوگا؟ زبان سے کہہ دے میں نے رجوع کر لیا، تو آئندہ زندگی بھر اب 1 طلاق کا اختیار رہے گا آپ کے پاس۔ یہ جو کہتے ہیں نا غصے میں لفظ نکل گیا، یا ایسا ویسا نہیں ہے، نکالتا ہے آدمی، بعد میں کہتا ہے نکل گیا۔ عبداللہ اویس کراچی سے، بہت زیادہ پیسے کی خواہش رکھنا کہ میں بہت زیادہ امیر ہو جاؤں، تو کیا ایسی خواہش رکھنا جائز ہے؟ نہیں، شریعت میں بالکل یہ ناپسندیدہ ہے۔ آپ کے بس میں جو کچھ ہے آپ پیسہ کمانے کی کوشش کریں، خواہشات اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ دے دے ٹھیک ہے، نہیں دے تو جو ملے اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ خواہش یہ رکھیں کہ اللہ میری بنیادی ضرورتوں کو تو پورا کر دے، میرے مال میں برکت دے دے، بس یہ خواہش رکھیں آپ۔ عبدالعزیز DG خان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے کس نبی کی پیروی کرتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی؟ ایک اور سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے کیا؟ رہنمائی فرمائے۔ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کی پیروی نہیں کرتے تھے، جو موسٹلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گناہ نہیں کیا نبوت سے پہلے بھی، یعنی آسمانی شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ انبیاء کو ہمیشہ سے برائیوں سے، گناہوں سے بچا کے رکھتے ہیں، تو انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ البتہ کوئی شریعت نہیں تھی آپ کی، ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے کچھ آثار باقی تھے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فالو کیا کرتے تھے، باقی خود آپ صاحب شریعت تھے۔ باقی اگلا سوال آپ نے پوچھا ہے کہ نبی کے والدین جنت میں، تو یہ اس پہ نو کمنٹس، یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پہ بات چیت نہ کی جائے تو اچھا ہے۔
اچھا بھائی، پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے ہمارے ہاں حاملہ خواتین سر سے پاؤں تک دھاگا ناپ کر اس پر ایک دعا پڑھ کر 7 گرہیں لگاتی ہیں، اس دھاگے کو کمر پر باندھ لیتی ہیں، تو کیسا کرنا جائز ہے غلط ہے؟ اس کی کوئی ثبوت نہیں ہے، اور ایسے ہی کسی نے عمل بتا دیا ہوگا۔ تو ان چیزوں سے توہم پرستی بڑھتی ہے انسان میں۔ اللہ پہ سے بس دعا مانگا کریں اللہ نیک صالح اولاد دے بس۔ حمزہ صاحب اسلام آباد سے، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو میسج پر طلاق دے مگر کسی وجہ سے بیوی وہ میسج نہیں دیکھ سکی تو کیا ایسی صورت میں طلاق ہو جائے گی؟ جی ہو جائے گی۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا گنہگار بندے کو قبر میں عذاب کے بعد کیا قیامت کے دن بھی عذاب ہوگا؟ کیا قبر کے بعد جہنم کا عذاب بھی ہوگا؟ کافر کو تو لازمی ہوگا۔ مسلمان میں جو دیکھا اللہ تعالیٰ بعض دفعہ قبر میں ہی اس کے گناہوں کا عذاب اس کو دے دیں گے، آخرت میں جب حساب ہوگا تو اس میں وہ کلیئر ہو چکا ہوگا۔ اور بعض جو بڑے مجرم ہوں گے قبر کا عذاب بھی ہوگا، پھر میدان حشر کا بھی ہوگا، جہنم میں بھی جائیں گے، تو وہ ہر ایک کے درجات ہوں گے۔ تو کچھ لوگوں کو قبر میں ہی اللہ نمٹا دیں گے، چھوٹے گناہ ہوں گے ان کے، کچھ کو اللہ میدان حشر کی سختیوں میں ہی نمٹا دیں گے، اور کچھ ایسے بدبخت ہوں گے جو باقاعدہ جہنم میں جائیں گے، اور پھر نبی کی شفاعت کی برکت سے اللہ ان کو بھی نکال دیں گے۔ اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بھی بچائے، میدان حشر کی سختیوں سے بھی بچائے، موت کی سختیوں سے بھی بچائے، دنیا کی آزمائشوں سے بھی بچائے، اور جہنم کی آگ سے بھی اللہ تعالیٰ بچائے، آمین۔ اور ایسے اعمال کی توفیق دے کہ ان ساری آزمائشوں سے ہم بچے رہیں۔ دبئی سے کسی نے پوچھا ہے میرا تعلق انڈیا سے ہے، میرا ہمیشہ اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا رہتا ہے، وہ انڈیا چلی جاتی ہے، میں نے ابھی تک طلاق نہیں دی ہے، میں ایک اور شادی کرنا چاہتا ہوں مگر انڈیا کا قانون پہلی بیوی کی موجودگی میں دوسری شادی کی اجازت نہیں دیتا۔ اب چینج ہوا ہوگا، پہلے تو ہمیشہ اجازت دیتا تھا۔ میں اپنی بیوی کو چھوڑنا نہیں چاہتا اور دوسری شادی بھی کرنا چاہتا ہوں، برائے مہربانی کوئی حل بتائیں۔ کر لیں، اس کو رجسٹر نہ کریں، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا۔ انڈیا کے قانون میں گرل فرینڈ آپ 100 بھی رکھیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو آپ جو ہے وہ بیوی شریعت کے حساب سے بیوی بنا لیں، اس کو گواہوں کی موجودگی میں نکاح کر لیں، رجسٹرڈ نہ کریں۔ یہ بھی عجیب ہے، دنیا میں یورپ امریکہ میں بھی ایسے ہی ہے، آپ شادی نہ کریں، گرل فرینڈ جتنی چاہیں رکھیں، عجیب ہی پاگلوں والا قانون ہے، سمجھ سے بالا تر ہے۔ تو اسلام نے کہہ دیا 2 بول پڑھ لو بھائی، گواہ کے طور پر اس کو بیوی بنا لو۔ ان کے قانون میں وہ گرل فرینڈ ہوگی، اسلامی قانون میں وہ بیوی ہوگی آپ کی، لیکن پراپر بیوی ہی ہو، پھر وہ خالی کاغذ میں نہ ہو۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا اگر 5 لوگ لوڈو کھیلیں، 5 لوگ 200 روپے جمع کروائیں اور جیتنے والے کو 1000 روپے دے دیں تو کیا اس طرح کھیلنا جائز ہوگا؟ نہیں جناب، یہ جوا ہے، باقیوں کی رقم ڈوب جائے گی، جیتنے والا پیسے کما لے گا، یہ جوا ہے، جائز نہیں ہے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا اگر کسی کو جیز کیش کے ذریعے زکوٰۃ دی جائے تو ان کے اکاؤنٹ میں بھیج دینا کافی ہے یا اضافی پیسے بھی بھیجے جائیں تاکہ وہ نکلوا کر اپنے ہاتھ میں لیں، پھر زکوٰۃ ادا ہوگی؟ کیونکہ زکوٰۃ دیتے وقت یہ نہیں بتانا چاہتے کہ یہ زکوٰۃ ہے، یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، ہدیہ کا بھی نام لے سکتے ہیں، دل میں زکوٰۃ کی نیت کر لیں، زبان سے ہدیہ بول دیں، تو جیز کیش کے ذریعے بھیجیں یا کسی بھی طرح سے بھیجیں، جائز ہے۔ باقی یہ کہ اضافی پیسے بھی بھیج دیں، اچھی بات ہے، تاکہ جو ٹرانزیکشن میں کا جو خرچہ ہے وہ بھی آپ اٹھا لیں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ حافظ سعد ملک انڈیا سے چند دن پہلے میرے دادا کا انتقال ہو گیا، الحمدللہ میرے دادا بہت نمازی اور عبادت گزار تھے۔ یہ الحمدللہ انتقال پہ نہیں کہا انہوں نے، عبادت گزار ہونے پر کہا ہے۔ تقریباً 8 سال وہ بستر پر رہے تو کیا ان کی نمازوں اور روزوں کا فدیہ دینا ہوگا؟ وہ بہت زیادہ مجبور تھے، خود سے ہاتھ پیر نہیں سیدھا کر سکتے تھے۔ الحمدللہ میرے والد اور مجھ کو کافی اچھا خدمت کا موقع ملا، اللہ پاک قبول فرمائے، ہم لوگ ہی سب کرتے تھے، ان کا کھانا پینا، قضاء حاجت تک بھی۔ ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے، یہ بہت بڑی نیکی ہے، دادا کی خدمت کرنا یہ بہت بڑا ثواب ہے، باپ ہی کی خدمت اور ماں ہی کی خدمت جیسا ثواب ملتا ہے اس میں۔ تو باقی یہ کہ اس میں جو ہے آپ نماز و روزوں کا فدیہ، اگر انہوں نے کوئی وصیت نہیں کی ہے تو بس بھول جائیں اس کو، آپ بس توبہ استغفار کریں ان کے لیے۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا میرا دوست حرام محبت میں مبتلا ہے تو کیا میں استاد سے شکایت کر سکتا ہوں؟ یہ غیبت تو نہیں ہوگی، اللہ نے فرمایا گناہوں کو چھپاؤ۔ بھائی وہ استاذ کون ہے؟ اس کے مربی مرشد ہیں، اور اس دوست نے ان کے حوالے کیا ہوا ہے اپنے آپ کو تربیت کے لیے، تو پھر تو بتائیں، ادروائز کسی کو نہ بتائیں، اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا سوائے کسی کے گناہ کا پردہ فاش ہونے کے۔ دوست ہی کو آپ سمجھاؤ اچھی طریقے سے، کہ یا اس کے ابا کو بتا دیں، گھر میں کسی کو جو ہے وہ جس کے بارے میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کی تربیت اور اصلاح کر سکتے ہیں۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے مجھے صبح سحری کے بعد بیماری کی وجہ سے منہ بھر کر الٹی ہوئی، میرے علم کے مطابق میرا روزہ منہ بھر الٹی آنے سے ٹوٹ گیا تھا، اس لیے میں نے پانی بھی پی لیا۔ اب میں نے آپ کا بیان سنا کہ اگر خود بخود
منہ بھر کر الٹی آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اس بارے میں حکم شریعت کیا ہے؟ کیا مجھے روزہ جاری رکھنا چاہیے تھا کیونکہ میں نے پانی لا علم میں پیا، یا مجھے اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا؟ اگر کفارہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ آپ نے مسئلہ صحیح سنا کہ منہ بھر کے الٹی آئے تو اگر آدمی نگلتا نہیں ہے تو صرف الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اب آپ کے علم میں نہیں تھا تو آپ نے پانی پی لیا، وہ یہ سمجھ کے کہ روزہ توڑ دیا ہے، روزہ ٹوٹ گیا ہے، تو آپ پر صرف قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں ہے۔ ہاں اگر کیونکہ آپ کو مسئلے کا یہاں یعنی آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ الٹی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو صرف قضا لازم ہے، اس کا کفارہ لازم نہیں ہے، باقی روزہ توڑنا نہیں چاہیے تھا آپ کو۔ اون علی کراچی سے، صبح اٹھ کر اکثر پتہ چلتا ہے کہ کپڑے ناپاک ہیں، مگر یونیورسٹی جانے کی دیر ہو رہی ہوتی ہے، غسل کا ٹائم نہیں ملتا، یونیورسٹی جا کر ظہر کے وقت کیا کروں؟ تیمم کر کے نماز پڑھ لیا کروں یا گھر آ کر غسل کر کے نماز پڑھوں؟ جب کہ گھر آنے میں ظہر کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے، عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، رہنمائی فرمائے۔ فجر کون پڑھے گا بھائی؟ فجر بھی فرض ہے، تو جیسے ہی پتہ چلے غسل کریں اور تمیز سے نماز پڑھیں، فجر بھی ظہر بھی عصر بھی۔ اتنا ڈیلے کرنا غسل کو کہ ظہر میں ہی آپ مشکوک کر دیں، جاتے کیوں ہیں؟ یونیورسٹی میں دیر ہو رہی ہوتی ہے تو آپ جلدی سے نہا کے جائیں، لیٹ ہو جائیں یہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے، لیکن غسل کیے بغیر چلے جانا اور ظہر کو بھی شک میں ڈال دینا یہ زیادہ بڑا جرم ہے۔ پولینڈ سے کسی نے پوچھا ہے میری بیوی اہل کتاب ہے یعنی عیسائی ہوگی، اور میں نے اس کو 3 دفعہ طلاق دے دی ہے، ہمارا ایک چھوٹا بیٹا ہے، کیا 3 طلاق کے بعد وائف کے ساتھ تعلق بحال کرنے کا کوئی راستہ ہے؟ اگر ہے تو رہنمائی فرمائیں۔ نہیں، کوئی راستہ نہیں ہے، 3 دے دی رشتہ ختم۔ اب یہی ہو سکتا ہے عدت کے بعد وہ کہیں اور نکاح کریں، اسی کے ساتھ زندگی گزاریں، اور اگر نہیں بنتی وہ طلاق دے دیتا ہے یا وہ مر جاتا ہے تو عدت کے بعد جہاں چاہے نکاح کریں، پھر آپ سے بھی کر سکتی ہیں۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا اگر انسان یہ ذہن میں رکھے کہ گناہ کے بعد توبہ کر لوں گا تو کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اور ذہن کو صاف کرنے کا، برے خیالات سے دور رہنے کا کوئی طریقہ ہو تو بتائیں۔ توبہ موت سے پہلے قبول ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن اس نیت سے گناہ کرنا کہ بعد میں توبہ کر لوں گا، یہ ایسا حماقت والا کام ہے جیسے کوئی اپنے آپ کو زخمی کرے کہ بعد میں علاج کر لوں گا۔ تو کیونکہ دل انسان کا سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، توبہ کی توفیق چھننا شروع ہو جاتی ہے اس سے، اس لیے یہ حماقت کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ باقی گناہ ہو جائے تو آپ کے پاس توبہ کے علاوہ کوئی راستہ ہے نہیں، اور آئندہ اس کے اسباب بھی اختیار کریں گناہ سے بچنے کے، تو کسی شیخ سے اصلاح تعلق قائم کریں یا تبلیغ میں جائیں یا کسی کو مینٹور بنائیں، اس سے پوچھیں کہ بھئی یہ مجھ سے بار بار گناہ ہو جاتا ہے، میں کیسے چھوڑوں اس گناہ کو۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے ہمارا بزنس ہے جس میں ہم رینٹ پر آئٹم دیتے ہیں، ہماری انویسٹمنٹ 1 ملین کی ہے، کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہے؟ رینٹ پر جو آئٹم دیتے ہیں اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے، ہاں جو آپ کی ارننگ ہوگی نا، جو کیش آپ کے پاس اماؤنٹ زکوٰۃ والی تاریخ تک بچا ہوگا اس پر زکوٰۃ لازم ہے۔ بنت عبد الرحمن راول پنڈی سے، میں جس جامعے میں پڑھتی ہوں وہاں کچھ باجیوں کا کہنا ہے کہ شرح بچیوں کے لیے زہر ہے، بچیوں کو شرح نہیں استعمال کرنی چاہیے، یعنی کوئی شرح وغیرہ کی کتاب ہے۔ اگر ایسا ہے تو حدیث کی تشریح کیسے معلوم ہوگی؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائے۔ دیکھیں، شرح بچیوں کے لیے یا طلبہ کے لیے زہر اس وقت ہے جب اردو میں یا کسی اور زبان میں ہو، عربی کتابوں کی شرح عربی میں ہی ہو تو پھر پڑھ لینی چاہیے۔ آج کل دینی مدارس کے طلبہ اور طالبات کی صلاحیتیں، استعدادیں بالکل تباہ ہو رہی ہیں، اردو شروحات دیکھ رہے ہیں وہ، تو اس سے کیا ہو رہا ہے، ان کے اندر کتاب سمجھنے کی صلاحیت برباد ہوتی چلی آ رہی ہے۔ تو اس طرح کی شروحات پڑھنا اردو میں یا انگلش میں، تو اس سے آپ کو عربی سے واقفیت پیدا نہیں ہوگی۔ تو کوئی بھی عربی کتاب ہے اس کی عربی میں ہی کوئی شرح ہو تو پڑھ لیں آپ، وہ کوئی حرج نہیں ہے بلکہ وہ فائدہ مند ہے، لیکن اردو شروحات وغیرہ دیکھنا جو کہ آج کل قدوری کی شرح آ گئی ہے اور بخاری کی شرح اردو میں آ گئی ہے، یہ ساری کتابوں کی شروحات اردو میں ہے، تو اس سے تو بیڑا غرق ہو رہا ہے طلبہ کا۔ ایک صاحب نے کہا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مفتی طارق مسعود صاحب، میرا نام محمد معاذ ابن مولانا عابد علی حافظی نیوزی لینڈ سے ہے، میں اس وقت ڈاکٹر مفتی یاسر ندیم الواجدی کے زیر سایہ اپنی عالم کلاس کے چوتھے سال میں پڑھا رہا ہوں، میں آپ کا بہت بڑا مداح ہوں، آپ کی تقریروں سے مجھے علم دین سیکھنے کی ترغیب ملی، الحمدللہ آج میں اس مقام پر ہوں اسی وجہ سے۔ میرے والد بھی عالم ہیں، جامعہ تعلیم الدین ڈھابیل کے فارغ التحصیل، حضرت مفتی احمد خان پوری کے شاگرد اور شیخ التفسیر مولانا حسین الواجدی جو مفتی یاسر ندیم الواجدی کے نانا ہیں، میری والدہ بھی عالمہ ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور انہوں نے ہندوستان میں دارالعلوم میں صحیح مسلم سمیت بہت سی کتابیں پڑھائیں، واہ واہ واہ۔ میرا ارادہ آپ کو نیوزی لینڈ بلانے کا ہے، میں کال کے ذریعے آپ سے کیسے رابطہ کر سکتا ہوں؟ ابے بھائی یہ تو مسائل کا سیشن ہے، اس میں نیوزی لینڈ کہاں سے آ گیا؟ تو نیوزی لینڈ کا انشاءاللہ میرا دورہ ہونے والا ہے، اب پتہ نہیں آپ ہی سے میرا رابطہ ہوا ہے یا کسی اور صاحب سے رابطہ ہوا ہے تو میں دیکھ لوں گا، لیکن یہ مسائل کا سیشن ہے، یہ کسی نے دعوت نامہ یہاں کیسے لگا دیا؟ خیر،
اچھا، محمد معاذ بن مولانا عابد علی حافظی نیوزی لینڈ سے پوچھتے ہیں، نیوزی لینڈ میں مرغیوں کو مشینی طریقے سے ذبح کیا جاتا ہے، انہیں ٹھنڈے پانی میں ڈالا جاتا ہے جس میں بجلی کا کرنٹ ہوتا ہے اور پھر انہیں الٹا لٹکایا جاتا ہے اور مشین انہیں کاٹ دیتی ہے۔ 1 منٹ میں 60 تک مرغیاں کاٹی جاتی ہیں۔ ایک شخص سوئچ دباتا ہے اور ایک بار کاروبار کہتا ہے، میرا خیال ہے اللہ اکبر کہتا ہے شاید، اور پھر وہیں کھڑا محض مشاہدہ کرتا ہے۔ یہاں کے علماء کی اکثریت کا کہنا ہے کہ مشین سے ذبح شدہ مرغی جلالی میں داخل ہے۔ جلالہ، کیا مشین سے ماری گئی مرغیاں حلال ہیں؟ کیا آپ اس بارے میں اپنے دارالعلوم سے فتویٰ جاری کر سکتے ہیں؟ آپ کی دعا کے محتاج۔ یہ حرام مرغیاں ہیں، ہینڈ سلاٹر ہونا ضروری ہے۔ ہر مرغی پہ باقاعدہ مسلمان یا اہل کتاب میں سے کوئی اللہ کا نام لے اور اس کو باقاعدہ ذبح کرے۔ جب تک یہ پروسیس سے نہیں گزریں گے یہ مرغیاں حرام کی حرام رہیں گی۔ اون علی قاضی کراچی سے، اس پر میں نے دلائل دیے ہیں، ابھی امریکہ کے سفر میں سوال پوچھا گیا تھا تو اس میں نے دلائل دیے تھے، اور بھی کئی دفعہ اس پہ دلائل سے کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ جامعۃ الرشید، دارالعلوم کرنگی، سب جگہ کا یہی فتویٰ ہے، بنوری ٹاؤن کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ اون علی قاضی کراچی سے، اگر کبھی نفلی روزہ مجبوری کی وجہ سے جیسے سخت کمزوری کی وجہ سے توڑنا پڑ جائے تو کیا قضا روزہ رکھنا پڑے گا یا کفارے کے روزے لازم ہوں گے؟ صرف قضا لازم ہے، کفارہ صرف رمضان کا روزہ توڑنے پر لازم ہوتا ہے۔ عبد الوہاب قلات بلوچستان سے، اگر ہم کسی حافظ عالم یا مفتی میں کوئی غلطی دیکھیں تو ہم ان کو غلط کہہ سکتے ہیں یا ان کی غلطی پر ٹوک سکتے ہیں؟ اگر نہیں کہہ سکتے تو اس بات کا کیا مطلب ہے کہ کسی بھی غلط کام کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو، نہیں روک سکتے زبان سے روکو، آخر درجہ یہ کہ دل سے برا جانو۔ دیکھیں، ہر ایک کا مرتبہ دیکھ کر اس کو ٹوکنا چاہیے، ٹوکنا تو چاہیے، لیکن ہر ایک کو ٹوکنے کا طریقہ مختلف ہے۔ اس پر کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، عزت اور احترام کے ساتھ اس کی غلطی پر مطلع کر دینا چاہیے، باقی کسی سے بد کلامی کرنا، بدتمیزی کرنا جائز نہیں ہے۔ اسد اللہ صاحب پشاور سے، اگر 2 بہنوں میں کسی ایک بہن سے کبھی زندگی میں کوئی غلط تعلق ہو گیا ہو تو کیا دوسری بہن سے شادی کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں، البتہ اس کی اولاد اور اس کی اصول اور فروع سے شادی نہیں کر سکتے، اس کی دوسری بہن سے شادی ہو سکتی ہے، باقی اس پہ توبہ استغفار کرنا چاہیے، برا عمل ہے۔ نقی خان کلکتہ سے، رقیہ کیا ہوتا ہے؟ سنا ہے کوئی جادو ہے، برائے مہربانی روشنی ڈالیں۔ کوئی جادو وادو نہیں ہے، رقیہ دعاؤں کو کہتے ہیں جو علاج کی نیت سے پڑھی جاتی ہیں۔ آیت الکرسی ہے، سورہ فلق، سورہ ناس ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اس طرح کی جو دعائیں ہیں نا تو ان کو رقیہ کہا جاتا ہے۔ عبد الرحمن منگو پیر سے، اگر سردے میں پیشاب کے قطرے نکل جائیں تو اس صورت میں کیا کرے؟ نماز ٹوٹ جائے گی، دوبارہ نماز پڑھے۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا، کیا ٹک ٹاک سے پیسے کمانا حلال ہے حرام؟ اگر کانٹینٹ جائز ہے تو پیسے کمانا حلال ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی واجب ہے یا سنت عمل ہے، یعنی لازمی ہے یا سنت ہے۔ آج کل کچھ اسکالرز ایسے بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ لازم نہیں ہے شریعت میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، جس شخص کے پاس گنجائش تھی قربانی کرنے کی اور اس نے قربانی نہیں کی تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ یہ مضبوط دلیل ہے اس بات کی کہ قربانی شریعت میں لازم ہے، اگرچہ اختلافی مسئلہ یہ، لیکن اس حدیث کی بیس پہ احناف کا قول یہی ہے کہ قربانی لازم ہے۔ اور ویسے بھی عبادات میں احتیاط کے پہلو کو ہمیشہ ترجیح دی جاتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں قربانی لازم نہیں ہے وہ اکثر ایک دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں جب سے خلیفہ بنے تھے اس وقت سے انہوں نے قربانی نہیں کی۔ انہوں نے، اگر یہ واجب ہوتی تو یہ اتنے دونوں بزرگ قربانی لازمی کرتے۔ اور کراہت ان یقتدی بہما، حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ انہوں نے اس لیے قربانی نہیں کی کہ لوگ ان کو فالو کرنا نہ شروع کر دیں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں قربانی لازم نہیں ہے وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ بھئی دیکھو لوگ ان کو فالو انہوں نے تو اس لیے نہیں کی تاکہ یہ اگر کرتے تو لوگ اس کو فالو کرتے، لوگ اس عمل کو ضروری سمجھنا شروع کر دیتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے پاس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، اور پھر صحیح حدیث بھی ہمارے پاس موجود ہے، تو حضرت ابو بکر اور عمر کا پھر قربانی نہ کرنا اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صاحب نصاب ہی نہیں تھے۔ حضرت عمر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما کی خلافت کے بعد غربت اور مسکنت پوری دنیا میں مشہور ہے، پیون زدہ کپڑے پہنتے تھے، ان کے پاس انتہائی یعنی اتنا درجے کا کھانا بیت المال سے وہ لیتے تھے کہ جس سے صرف کمر سیدھی ہو جائے۔ تو ایسے موقع پہ وہ کہاں سے قربانی کر سکتے تھے؟ وہ اگر قربانی کرتے تو لوگ پوچھتے کہ آپ کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا، تو وہ نہیں کرتے تھے قربانی غربت کی وجہ سے۔ باقی یہ کہ اس لیے کہ لوگ ان کو فالو نہ کرنا شروع کر دیں، اس کا جواب یہی ہے کہ اگر وہ کرتے نا تو لوگ سمجھتے یہ غریب پہ بھی واجب ہے قربانی کرنا، صاحب استطاعت نہ ہو تو اس پہ بھی واجب ہے، تو انہوں نے نہیں کی، یہ بتانے کے لیے کہ اگر آپ غریب ہیں، آپ مسکین ہیں، آپ پیون زدہ کپڑے پہنتے ہیں تو پھر آپ پر قربانی لازم نہیں ہے۔ اور ہم بات کر رہے ہیں مالداروں پر، تو جو مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی لازم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ترک نہیں کی۔
اور جو ائمہ واجب نہیں کہتے سنت مؤکدہ تو وہ بھی کہتے ہیں، اور سنت مؤکدہ بھی واجب کے قریب قریب ہی ہوتی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہاں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کیا ایک قربانی تمام اہل بیت کی طرف سے، تمام گھر والوں کی طرف سے کافی ہے؟ تو اس بارے میں بھی بعض ائمہ کی رائے یہ ہے، فقہا کی رائے یہ ہے کہ اگر گھر کا سربراہ ایک قربانی کر لیتا ہے تو سب کی طرف سے، اہل خانہ کی طرف سے کافی ہے۔ اس بارے میں بعض اسلاف کے قول بھی ہمیں ملتے ہیں حدیث کی کتابوں میں، لیکن اس بارے میں بھی جو مضبوط بات ہے وہ احناف کا موقف ہے، وہ یہ کہ عبادات کبھی ایک شخص کی عبادت دوسرے کی طرف سے کافی نہیں ہوتی، اور حدیث کے الفاظ بھی من وجد سعہ، جس کے پاس بھی گنجائش ہے، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق نہیں کیا کہ سربراہ کے پاس اگر گنجائش ہے تو قربانی لازم ہے، اور سربراہ جو نہیں ہے اس کے پاس گنجائش ہے تو لازم نہیں ہے، ایسا کوئی حدیث میں فرق نہیں ہے۔ تو اور عبادات میں ویسے بھی ایک عبادت دوسرے کی طرف سے کافی نہیں ہوتی، تو جو بھی صاحب نصاب ہوگا، صاحب استطاعت ہوگا، اس پر قربانی لازم ہوگی۔ ویسے بھی اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ گھر کے سربراہ پر لازم ہے قربانی، ماتحتوں پر لازم نہیں ہے، تو عورت پر تو کبھی لازم ہی نہیں ہوگی، تو عورت تو اس عبادت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائے گی۔ حالانکہ اسلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ مرد پہ بھی وہی احکام لاگو ہوتے ہیں جو عورتوں پہ لاگو ہوتے ہیں، عورتوں پہ بھی وہی لاگو ہوتے ہیں جو مردوں پہ ہوتے ہیں۔ کچھ احکام جن میں مرد اور عورت ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ان کی جنس الگ ہونے کی وجہ سے اس میں شریعت نے ایک دوسرے سے الگ رکھا ہے، ورنہ نارملی تو سارے احکام مرد ہو یا عورت، شوہر ہو یا بیوی، بیوی پہ بھی زکوٰۃ واجب ہے، شوہر پہ بھی واجب ہے، بیوی صاحب مال ہو تو اس پہ بھی صدقہ فطر واجب ہے، تو شوہر پہ بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ بیوی اگر کوئی منت مان لیتی ہے تو مالی منت ہو، نظر ہو، اس کو پورا کرنا بیوی پر بھی لازم ہے، شوہر اگر کوئی منت مان لیتا ہے تو شوہر پر لازم ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی میں بھی دونوں اگر صاحب نصاب ہیں تو بیوی پر الگ قربانی لازم ہوگی، مرد پہ الگ قربانی لازم ہوگی، جیسے صدقہ فطر اور زکوٰۃ میں ایک دوسرے کے نائب نہیں بن سکتے، تو یہاں بھی ایسے ہی ہے۔ تو یہ بھی احتیاط پر مبنی قول ہے کہ اگر دونوں صاحب نصاب ہیں، شوہر بھی صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب کیا ہوتا ہے میں بھی بتاتا ہوں، اور بیوی بھی صاحب نصاب ہے، تو بیوی پر الگ سے قربانی واجب ہوگی، شوہر کی قربانی بیوی کی طرف سے کافی نہیں ہوگی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ بیوی پر قربانی واجب ہے تو شوہر اس کی اجازت سے الگ سے ایک حصہ اس کی طرف سے ڈال دے اور پیسہ شوہر ہی خرچ کرے تو ٹھیک ہے، قربانی ہو جائے گی، یعنی جس کی قربانی ہے اس کا پیسہ لگنا ضروری نہیں ہے، بس اس کی نیت کافی ہے۔ تو اسی طرح آپ کی اولاد میں اگر کوئی صاحب نصاب ہے تو بھی اس کی پر الگ سے قربانی واجب ہوگی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جس پر آپ کی اولاد پر اگر الگ سے وہ صاحب نصاب نہیں ہے، اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے، تو پھر سربراہ پہ یہ لازم نہیں ہے کہ اپنے بچوں کی طرف سے بھی کرے۔ وہ بعض لوگ اس میں بہت غلو کرتے ہیں، اتنا پیسہ ہوتا نہیں ہے لیکن ایک ایک بچے کا نام ڈال رہے ہوتے ہیں، یہ فلانے کی طرف سے ایک حصہ، یہ فلانے کی طرف سے ایک حصہ، اس میں ایک حصہ فلاں کی طرف سے۔ بھئی اگر آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے تو بس ایک حصہ اپنی طرف سے کر لیں، اور بیوی کے پاس، بیوی اگر صاحب نصاب ہے تو ایک حصہ اس کی طرف سے کر لیں، اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو پھر اس کی طرف سے بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کر لیں تو ثواب مل جائے گا، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے، ضروری بس مالدار ہی پر ہے، جس کے پاس مال ہے وہ حصہ اپنی طرف سے کرے گا۔ یہ اہم بات ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے، چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں 5 چیزیں اس میں دیکھی جائیں گی۔ آپ کے پاس کیش کتنا ہے بقرعید کے 3 دنوں میں، یہ خوب ذہن میں رکھ لیں، بقرعید کے 3 دنوں میں، جب صبح صادق سے لے کے تیسرے دن کے غروب آفتاب تک، ان تینوں دنوں میں آپ کے پاس اگر اتنا پیسہ آ گیا، جس کی میں ڈیٹیل اب بیان کر رہا ہوں، کہ کیش اماؤنٹ، سونا، چاندی، تجارتی مال، تجارتی مال کا مطلب ہر وہ مال جو آپ نے بیچنے کے لیے خریدا ہے، اور 5ویں چیز ضرورت سے زائد سامان۔ ضرورت سے زائد سامان کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جو پورے سال استعمال میں نہیں ہوتی، آپ کے پاس 4 گاڑیاں ہیں لیکن چاروں استعمال میں ہیں تو وہ ضرورت میں داخل ہے۔ آپ کے پاس 6 گھر ہیں لیکن سب استعمال میں ہیں، ایک میں آپ رہ رہے ہو باقی سارے کرائے پہ دیے ہوئے ہیں تو وہ بھی ضرورت میں داخل ہے۔ ضرورت سے زائد کا مطلب پورے سال ایک چیز استعمال میں ہی نہیں آ رہی، جیسے پلاٹ پڑا ہوا ہے، نہ آپ اس پہ کھیتی باڑی کر رہے ہیں، نہ آپ اس پہ گھر بنایا ہوا ہے، آپ نے رہ رہے ہیں، نہ کسی کو رینٹ پہ دیا ہوا ہے، گھر تو بنا ہوا ہے لیکن پورے سال استعمال ہی نہیں ہوتا وہ گھر، تو یہ ضرورت سے زائد ہے۔ آپ نے ڈنر سیٹ رکھا ہوا ہے شوکیس میں سجا کے، پورے سال استعمال میں ہی نہیں ہوتا، یہ بھی ضرورت سے زائد ہے۔ آپ کے پاس کچھ جوڑے ایسے ہیں جو پورا سال گزر جاتا ہے، وہ پہننے میں ہی نہیں آتے، یہ بھی ضرورت سے زائد سامان ہے۔ تو کوئی بھی ایسی چیز جو پورے سال آپ کے یوز میں نہیں ہے تو وہ ضرورت سے زائد میں داخل ہے۔ تو ان 5 چیزوں کو آپ نے ان کی قیمت لگانی ہے۔ اگر یہ قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچتی ہے تو 52.5 تولہ چاندی میرے خیال ہے آج کی تاریخ میں، آج کیا تاریخ ہے بھائی جلدی سے بتائیں؟ 6 جون ہے آج، 6 جون 2024۔ تو آج کی تاریخ میں اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر آج کی جو تاریخ میں جو قیمت ہے، مجھے نہیں پتا کیا قیمت ہے بھائی، آج ذرا جلدی سے نیٹ پہ دیکھ کے بتائیں بھائی۔ 52.5 تولہ چاندی کے 1.5 لاکھ کے درمیانی کوئی ہوگی، تو
اتنی ویلیو کے برابر اگر آپ کے پاس یہ 5 چیزیں یا 4 چیزیں یا ان میں سے 3 چیزیں یا 2 چیزیں یا کوئی بھی ایک چیز اتنی قیمت کے برابر آپ کے پاس پہنچ جاتی ہے، یعنی 1,00,000 1,50,000 جو ابھی نیٹ پہ آپ سرچ کر لیے گا، فرض کریں کہ وہ 1,50,000 ہے، فرض کر لیں، تو آپ نے کیا کیا، پھر آپ نے اس میں سے اپنے قرضے مائنس کرنے کہ بھئی جو قرضے میں نے ادا کرنے وہ نکالو، اور پھر آپ نے اس مہینے جو گیس بجلی کا بل دینا ہے جو آپ پہ ڈیو ہو چکا ہے، اور جو راشن گھر کا آپ اس مہینے لے کر آئیں گے، ابھی لائے نہیں ہیں بلکہ لے کر آئیں گے، تو وہ ساری چیزیں آپ نے مائنس کرنی، کیونکہ یہ ضروری خرچے ہیں، راشن واشن، تو یہ سب نکال کے اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ رہا ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے، ادروائز آپ پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ تو آپ کی سیلری آ رہی ہے اکاؤنٹ میں، اگر ان دنوں میں اتنی بچی ہوئی ہے وہ تو ٹھیک ہے، خرچ ہو گئی تو لازم نہیں ہے قربانی۔ خواتین کے پاس گولڈ ہوتا ہے، تو سونا اگر صرف 7.5 تولے سونا ہے تو قربانی یعنی 7.5 تولے سونے سے کم ہے سونا تو پھر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن 7.5 تولے سونے سے کم ہے، 1 روپے بھی آپ کے پاس اگر ہے تو پھر سونے کا نصاب نہیں دیکھا جاتا، پھر جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی کا نصاب دیکھا جاتا ہے، 1,65,000 روپے۔ تو ابھی انہوں نے دیکھ کے بتایا کہ 1,65,000 روپے قیمت بن رہی ہے 52.5 تولہ چاندی کی، تو 1,65,000 روپے کا آپ کے پاس سونا پڑا ہوا ہے یا چاندی ہے یا تجارتی مال ہے یا کیش اماؤنٹ ہے یا ضرورت سے زائد سامان ہے، یا ان 5 چیزوں کا مجموعہ 1,65,000 کے حساب سے آپ کے پاس اگر ہے آج کی تاریخ میں، یعنی 6 جون ہے آج 2024، تو اس تاریخ میں اگر آپ کے پاس ہے تو پھر قرضے ورزے مائنس کر دیں آپ، اور گھر کا راشن جو آئے گا اس کے پیسے نکال کے الگ کر دیں، وہ مائنس کر دیں، جو گیس بجلی کے بل ڈیوز ہیں وہ آپ مائنس کر دیں، یا جو بھی لون آپ پہ چڑھ چکا ہے بچوں کی اسکول کی فیسوں کا یا کوئی بھی جو لون جتنے بھی ہیں وہ سارے مائنس کرنے آپ نے، وہ نکال کے جو پھر بھی اگر 1,65,000 روپے بچ رہے ہیں، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بچ رہی ہے، تو آپ پر قربانی لازم ہے، چاہے آپ ہو یا آپ کی بیگم۔ تو عورت کے پاس عام طور پر بقرعید کے دنوں میں سونے کے علاوہ بھی کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، 1 روپے تو ہوتا ہی ہے ہر ایک کے پاس، تو اس لیے وہ بھی 52.5 تولہ چاندی کے حساب سے ہی پھر نصاب دیکھیں گی۔ تو عام طور پہ ہماری سوسائٹی میں خواتین پر قربانی واجب ہوتی ہے کیونکہ وہ گولڈ کی مالک ہوتی ہے۔ تو یہ ہے جی قربانی کا نصاب۔ اچھا، اس میں اب کرنا کیا ہے، کچھ مسائل اور ہیں کہ قربانی کے جانور میں عیب کا کیا مطلب ہے، یعنی کون سا عیب ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی، کون سا عیب ہوگا تو قربانی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے۔ جانور کا کوئی بھی جسم کا کوئی بھی عضو اگر آدھا یا آدھے سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ کان کٹا ہوا ہے آدھا، قربانی نہیں ہوگی۔ دم آدھی یا آدھی سے زیادہ کٹی ہوئی ہے، قربانی نہیں ہوگی۔ اور اندھا ہے جانور، اتنا اندھا ہے کہ گھاس بھی نظر نہیں آ رہی اس کو، تو بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر اتنا اندھا نہیں ہے، گھاس نظر آ رہی ہے، تو پھر قربانی اس کی ہو جائے گی۔ لنگڑا ہے، اتنا لنگڑا ہے کہ چل ہی نہیں سکتا، یعنی قربان گاہ تک بھی نہیں جا سکتا، تو قربانی نہیں ہوگی اس کی۔ لیکن اگر پاؤں میں لنگڑاہٹ ہے لیکن چل سکتا ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ جتنا بھی بوڑھا جانور ہو قربانی ہو جاتی ہے۔ ہاں، اتنا بوڑھا ہے کہ بیچارہ چل پھر ہی نہیں سکتا، بس آپ نے تسبیح کے لیے ہی اس کو بٹھا دیا، اللہ اللہ کیا کرو بیٹھ کے، تو قربانی اس کی نہیں ہوگی۔ باقی بوڑھا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ گابھن جانور کی بھی قربانی ہو جاتی ہے، گائے جس کے پیٹ میں بچہ ہو، اونٹنی جس کے پیٹ میں بچہ ہو، اس کی بھی قربانی ہو جاتی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ بچہ جب نکلے گا تو پھر اختلافی مسئلہ ہے۔ باقی یہ کہ اس کے پیٹ میں اگر بچہ نکل آئے تو پھر کیا کیا جائے گا، اس بچے کو بغیر ذبح کیے کھا سکتے ہیں؟ اگر زندہ بچہ پورا بچہ نکل آئے تو اس میں 2 رائے ہیں فقہا کی، اختلافی مسئلہ ہے۔ زکوٰۃ الجنینی زکوٰۃ امہا، اس حدیث کا ایک جو ظاہر کو اگر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ماں کو ذبح کر دیا تو بچہ بھی کافی ہے، بچہ بھی ذبح ہی کہلائے گا۔ لیکن احناف کے ہاں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ماں کو ذبح کیا ہے کا زکاتی، یعنی کاف حرف تشبیہ محذوف ہے یہاں پہ، کہ جیسے اماں کا ذبح کرنا ہے ویسے ہی بچے کا بھی ذبح کرنا ہے۔ اب احناف نے کیونکہ قرآن میں مردہ کھانے پر اللہ نے پابندی لگائی ہے، تو احناف نے حدیث کا وہ مطلب بیان کیا جس سے قرآن اور حدیث آپس میں ایک دوسرے سے میچ کر جائیں، اور احتیاط والے بات پر انہیں عمل کیا ہے کہ بھئی بچے کو بھی ذبح کرنا ضروری ہے، آپ بچے کو ذبح کیے بغیر نہیں کھا سکتے۔ تو اختلافی مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے گابن گائے، گابن اونٹنی ذبح کی یا گابن بکری ذبح کی، اس کے پیٹ سے بچہ نکل آیا زندہ، تو آپ اسے ذبح کیے بغیر کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ تو ہمارے نزدیک ذبح کیے بغیر آپ اس کو نہیں کھا سکتے، ہاں ذبح کر لیا تو کھا سکتے ہیں آپ اس کو۔ تو یہ کچھ مسائل تھے قربانی کے، اور بھی کچھ مسائل ہیں جو بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں۔ سینگ ٹوٹا ہوا ہے، تو جانور کا سینگ اگر لڑائی کے دوران ٹوٹ گیا ٹکر وغیرہ کے، اور اتنا جڑ سے ایسا اکھڑ گیا کہ اس کا دماغ ہی ہل گیا ہے، تو پھر تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ نارملی جو سینگ کی گھسائی کی جاتی ہے
یہ بڑا تکلیف دہ عمل ہے، نہیں کرنا چاہیے ایسے، لیکن بہرحال اس سے چونکہ جانور کے دماغ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا تو بغیر سینگ والا جانور بھی آپ بلا کراہت ذبح کر سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، چاہے وہ اس کا سینگ شروع سے ہی کاٹ کے ختم کر دیا گیا ہو یا بعد میں کاٹا گیا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، اس میں بھینس کی قربانی شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے ہاں بچپن سے تو اس میں ہمارے اہل حدیث حضرات بھی یہی کہتے تھے، جو ہم سنتے تھے ان سے، کہ بھینس کی قربانی جائز ہے۔ ہم ان سے کہتے تھے بھئی اس پہ کوئی حدیث، تو وہ کہتے تھے کوئی حدیث تو نہیں ہے، لیکن اجماعی مسئلہ ہے۔ تو ہر مسئلے پر حدیث کا مطالبہ ٹھیک نہیں ہوتا، کچھ چیزیں اجماع سے ثابت ہوتی ہیں۔ تو بھینس کی قربانی بھی بلا کراہت جائز ہے، بھینس گائے ہی کے حکم میں۔ البتہ آج بعض اہل حدیث علماء اس کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں قرآن و حدیث سے بھینس کی قربانی کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، لہذا وہ انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو ان کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے قرآن و سنت سے براہ راست ثبوت کا ملنا ضروری نہیں ہے، تبھی بھینس کی قربانی پر ہمیشہ سے اجماع رہا ہے، کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا اس میں، اور بھینس کو گائے ہی کے حکم میں سمجھا گیا۔ اور جب ایک دفعہ کسی مسئلے پر اجماع ہو جاتا ہے نا، تو حدیث میں آتا ہے لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ تو جب اجماع ہو گیا، ماضی میں سب کا اجماع تھا، اس پر کوئی اختلاف نہیں تھا، تو اب جا کے ہمارے بعض اہل حدیث بھائیوں نے علماء نے اعتراض کیا کہ بھئی اس کی کیا ثبوت ہے۔ بھئی ایک دفعہ جب اجماع ہو گیا تو اب اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ امت گمراہی پہ ایک لمحے کے لیے بھی جمع نہیں ہو سکتی۔ باقی اجماع کے علاوہ اس کی کیا دلیل ہے، وہ 2 اور 2 4 کی طرح واضح دلیل ہے۔ ہمارے بعض جو اہل حدیث علماء جو کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں، وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ گائے اور بھینس میں بہت فرق ہے، بھینس کو گائے پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ گائے جو ہے پانی سے ڈرتی ہے، بھینس تو پانی کے اندر گھستی ہے۔ گائے کے دودھ اور بھینس کے دودھ کی کوالٹی میں فرق ہے، دونوں موسم الگ الگ جھیلتی ہیں، دونوں کی عادات بالکل ہی ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے۔ گائے کو گائے کہا جاتا ہے، بھینس کو بھینس کہا جاتا ہے، دونوں کے کلر میں فرق ہے، دونوں کی عادات میں، طور طریقوں میں، ایٹیٹیوڈ میں فرق ہے۔ گائے چست جانور ہے، میں اکثر لطیفہ سناتا ہوں نا، گائے کا بچہ اور بھینس کا بچہ بیٹھ کے آپس میں گپ شپ لگا رہے تھے، تو گائے کے بچے نے بھینس کے بچے سے بولا چل یار کھیلتے ہیں، ادھر ہی بیٹھا رہے گا۔ بھینس کا بچہ ایک نمبر کا سست، تو گائے کے بچے نے کہا کہ ہم چل دوڑ لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے، بھینس کے بچے سے کدھر اٹھا جائے وہ، کیونکہ بھینس کا بچہ ہے۔ تو بھینس کے بچے نے کہا نہیں، بیٹھے بیٹھے کھیلتے ہیں۔ ابے بیٹھے بیٹھے کیا کھیلیں گے؟ تو بھینس کے بچے نے بولا یوں ہلاتے ہیں کان، تو یوں ہلا پھر میں یوں ہلاؤں گا، تو بس یہ ٹوٹل۔ تو ہمارے اہل حدیث حضرات کہتے ہیں دیکھو اتنا فرق ہے کہ ایک کا ٹوٹل کھیل ہی یہی ہے کہ بیٹھ کے یوں یوں کان ہلاتا رہے گا، اور گائے کا بچہ کیسا ایکٹیو ہوتا ہے، اچھلتا ہے کودتا ہے۔ تو ان تمام دلائل کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں میڈیکلی تو دونوں میں فرق ہے، یعنی فزیکلی دونوں میں فرق ہے، سائنٹیفکلی دونوں میں فرق ہے، سائنسدان دونوں کو ایک جانور نہیں مانتے، لیکن یہ فرق شرعی احکام میں معتبر نہیں ہے، کیونکہ قربانی میں شریعت نے جو بڑا فرق رکھا ہے وہ یہ رکھا ہے کہ چوپایا ہو اور اہلی ہو، اہلی کا مطلب پالتو ہو۔ تو بھینس بھی گائے کی طرح چوپایا ہے اور پالتو جانور ہے، جگالی کرنے والا جانور ہے اور پالتو جانور ہے، تو پالتو ہونے نہ ہونے کو شریعت نے فوکس کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گائے اگر وحشی ہو، جنگلی گائے ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہے، حالانکہ وہ گائے ہے لیکن چونکہ جنگلی ہے، نیل گائے جسے ہم کہتے ہیں، تو جنگلی ہونا اور وحشی ہونا ایک بنیادی فرق ہے۔ تو بھینس بھی جیسے گائے پالی جاتی ہے، اس سے منفعت دودھ کی حاصل کی جاتی ہے، جگالی کرتی ہے اور پلتی ہے گھروں کے اندر، اس کو آپ جنگل میں چھوڑ دیں گے یا صحرا میں چھوڑ دیں گے مر جائے گی یہ۔ تو یہ ایسے جانوروں میں سے جن کو ہمیشہ سے انسان باندھ کے پالتے رہے ہیں، بکریوں کے ہمیشہ ریوڑ انسان لے کے گھومتے رہے ہیں، جنگل میں چھوڑ دیں گے بھیڑیے کھا جائیں گے اس کو، تو یہ پالتو جانوروں میں سے ہے، یہ وحشی جانور نہیں ہے۔ تو لاحق کیا ہے، اس کو قیاس نہیں کیا ہے بھینس کو گائے کے اوپر، لاحق کیا ہے، اسی کی جنس میں سے شامل کیا گیا ہے۔ قیاس ایک الگ چیز ہے، الحاق ایک بالکل الگ چیز ہے۔ تو بھینس کو اہلی ہونے کی وجہ سے حضرات فقہائے کرام نے گائے میں کے ساتھ لاحق کیا ہے کہ بھئی وہی حکم ہے جو گائے کا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ دونوں کی جنس جو ہے طبی لحاظ سے اور سائنسی لحاظ سے ایک ہی ہے، اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے، تو مشاہدے کے خلاف ہے۔ ہاں دونوں کی جنس ایک ہے قربانی کے مسائل کے لحاظ سے، قربانی کے لحاظ سے دونوں کی جنس ایک ہے، کیونکہ وہ بھی اہلی ہے اور یہ بھی اہلی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھینسا جو ہے نا، اگر وہ پالتو ہو تو قربانی جائز ہے، اگر وہ جنگلی ہو تو جائز نہیں ہے۔ اسی سے یوک کا حکم، جو ہمارے جو چترال میں لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جنگلی بھینسا کہتے ہیں، انگلش میں شاید یوک کہتے ہیں اس کو، اس کا بھی لوگ چترال سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو بھائی اگر یہ پالتو ہے تو جائز ہے، پالتو نہیں ہے تو جائز نہیں ہے۔ تو پالتو ہونے کو، چوپائے میں پالتو ہونے کو شریعت نے فوکس کیا۔ پالتو کا مطلب یہ نہیں کہ بلی بھی پالتو ہے تو آپ اسی کو کاٹ دیں، پالتو میں چوپائے جو پالتو ہے، انعام، وہ انعام جو پالتو ہوتے ہیں، گھریلو ہوتے ہیں، تو اس میں گائے سے جو مفاد ہیں وہی بھینس سے بھی وہی ہیں، بالکل ایز اٹ از وہی اس سے فائدے ہمیں ہوتے ہیں جو گائے سے ہوتے ہیں، اور یہ بھی پالتو ہے وہ بھی پالتو ہے۔ تو اس لیے ہمارے نزدیک بھینس کی قربانی بھی بلا کراہت جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اور
اچھا یہ مسئلہ اختلافی اب بن گیا ہے، تو اس میں کسی پر طنز کرنا جائز نہیں ہے. لوگ میرے کلپ چلا چلا کے پھر طنز کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم تو وہ جو ایک دلیل کے لحاظ سے مضبوط بات تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے. بھینس کی قربانی ہو، بھینسے کی قربانی ہو، گائے کی قربانی ہو، تو سب جائز ہے. اچھا ایک مسئلہ اور بھی بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ کتنے دن قربانی جائز ہے. دیکھیں یہ بھی صحابہ تابعین کے سے تواتر سے یہ بات ثابت ہے، اس بارے میں بہت ساری روایات ہیں کہ قربانی کے صرف 3 دن ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصنف ابن ابی شیبہ میں، مصنف عبدالرزاق میں روایات موجود ہیں. تو اور یہ مسئلہ بھی تقریباً اجماعی ہے کہ چوتھے دن قربانی جائز نہیں ہے. قربانی کے 3 دن ہیں. جو چوتھے دن والی قربانی ہے کی حدیثیں ہیں وہ ضعیف حدیثیں ہیں، اس لیے جمہور اہل علم کا یہی موقف ہے کہ 3 دن قربانی جائز ہے. اس پر میں پورے ریفرنسز کے ساتھ کئی سال پہلے میں نے کلپ ریکارڈ کروایا تھا، جس میں جو بعض اہل حدیث حضرات بہت تشدد کرتے ہیں اور چوتھے دن قربانی کو بھی جائز قرار دیتے ہیں، ان کے دلائل کا میں نے جواب دیا تھا. آپ میرا وہ کلپ تلاش کریں گے کیونکہ اس سیشن میں تو بہت سارے مسائل میں نے ریکارڈ کروانے ہوتے ہیں، تو ہر مسئلے کے ریفرنسز کے ساتھ دلائل پیش کرنا یہاں مشکل ہوتا ہے کیونکہ پھر ایک ہی مسئلے میں سارا ٹائم لگ جائے گا. تو اس مسئلے پر میں الگ سے کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، آڈیو بیان ہوگا میرا، پرانا بیان. اس میں نے ان کے دلائل کا جواب دیا ہے جو کہتے ہیں چوتھے دن قربانی جائز ہے. تو وہ دلائل صحیح نہیں ہے، کوئی صحیح حدیث اس بارے میں ہمیں نہیں ملتی جس میں چوتھے دن قربانی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہو. صحابہ تابعین تبع تابعین کا یہی عمل چلا آ رہا ہے کہ ایام نحر وہ 3 ہیں، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ. ہاں ایام تشریق میں چوتھا دن داخل ہے، ایام نحر میں قربانی کے دنوں میں چوتھا دن داخل نہیں ہے. اور ویسے بھی آپ کے پاس 3 دن بہت ہیں، آپ کیوں ایک ایسے دن قربانی کر رہے ہو جو اختلافی ہے اور جس میں آپ کی قربانی شک میں پڑ جائے؟ تو یہ ویسے بھی ایک میں سمجھتا ہوں غلط ہے، کیونکہ قربانی جلد سے جلد کرنے میں جتنا جلدی کریں گے اتنا زیادہ ثواب ہوگا. اچھا بھائی رات کے وقت قربانی کرنا، یہ بھی مسئلہ بہت پوچھا جاتا ہے. رات کے وقت بھی قربانی جائز ہے مگر بہتر نہیں ہے، کیونکہ قربانی شاعر اسلام میں سے، اور شاعر اسلام کا اظہار دن میں ہوتا ہے، راتوں میں نہیں ہوتا. تو رات میں ویسے بھی جانور کے آرام کرنے کا ٹائم ہوتا ہے، تو شاعر اسلام دن میں کیے جاتے ہیں، کھلے عام کیے جاتے ہیں، تو اس لیے دن میں ہی قربانی کرنی چاہیے. ایک اور مسئلہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم ساری قربانی فلاں ملک میں دے دیتے ہیں تاکہ غریبوں میں گوشت بانٹ دیا جائے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ غریبوں میں گوشت بانٹیں، آپ کریں، لیکن بالکل اپنے گھر میں قربانی ہی نہ کرنا یہ بھی غلط ہے، کیونکہ قربانی کا بنیادی مقصد صدقہ نہیں ہے. قربانی کا بنیادی مقصد ہے سنت ابراہیمی کو زندہ کرنا، اور پھر اس دن اللہ کی طرف سے ضیافت ہو اور آپ اللہ کی دعوت پہ گوشت کھائیں. تبھی تو اللہ نے 4 دن کا روزہ حرام کر دیا، 3 دن بقرعید کے اور چوتھا دن بھی ایام تشریق کا. یہ حرام اس لیے کیا ہے کہ تاکہ آپ اللہ کی ضیافت سے اعراض نہ کریں، ایوائڈ نہ کریں اللہ کی میزبانی کو، اور آپ گوشت کھاتے ہی نہیں قربانی کا. تو اس لیے آپ صدقہ ضرور کریں، لیکن قربانی کا اتنا ضرور کریں کہ کچھ نہ کچھ گوشت قربانی کا آپ کے گھر میں آئے. تو اپنے گھر میں بھی قربانی کا ایک حصہ لازمی کرنا چاہیے. ایک چھوٹا سا دمبا کر لیں، بکرا کر لیں، یا گائے کا ایک حصہ یا اونٹ میں ایک حصہ ڈال لیں تاکہ آپ کے گھر میں بھی قربانی ہو. پھر آپ کو اللہ نے زیادہ وسعت دی ہے تو دوسرے ملکوں میں بھی کریں، غزہ میں کریں آپ قربانی. پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کر رہا ہے غزہ میں الحمدللہ، اور پورے ملک میں پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے قربانی کا انتظام ہے. تو آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ ان کے پیکج معلوم کر سکتے ہیں. لیکن اپنے گھر میں بھی آپ نے قربانی لازمی کرنی ہے. بالکل ہی ایوائڈ کرنا کہ گھر میں قربانی کا گوشت ہی نہ آئے، یہ بالکل مناسب نہیں ہے. اللہ کی ضیافت سے ایک قسم کا یہ اعراض ہے. اچھا بھائی گوشت کی تقسیم. اچھا ایک مسئلہ پوچھا تھا، کیا خواتین جانور ذبح کر سکتی ہیں؟ جی بالکل کر سکتی ہیں، وہ بھی ذبح کر سکتی ہیں جانور. قصائی لوگ ایک غفلت یہ کرتے ہیں، منہ میں گٹکا پان رکھا ہوا ہوتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہی نہیں ہیں، یا پڑھتے ہیں تو منہ میں ہی گھما رہے ہوتے ہیں. وہ تو غلط بات ہے بالکل. یہ آپ قصائی کو بلکہ خود ذبح کریں. اللہ تعالیٰ نے کافر کے ذبیحے کو حلال قرار نہیں دیا. اس کا مطلب جانور ذبح کرنے میں شخصیت کا بڑا اہم دخل ہے. کوشش کریں نیک آدمی سے چھری پھروائیں جانور کے گلے پہ، خود کریں جانور، آپ خود ذبح کریں. سارا سال آپ قصائیوں سے گوشت لے کے کھاتے ہو، یہ اللہ کے نام پہ آپ قربان کر رہے ہو، تو حتی الامکان کوشش کریں آپ خود اس کے گلے پہ چھری چلائیں یا کسی نیک آدمی سے چھری چلوائیں. اس سے برکت ہوتی ہے. اور بسم اللہ اللہ اکبر زور سے پڑھیں آپ اس پر. اور اگر قصائی ہی سے ذبح کروا رہے ہیں تو پھر آپ قصائی کو بولیں بھائی گٹکا پھینک کے آؤ، قلی کرو، اور یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ غیر مسلم نہ ہو. بعض بقرعید میں تو اتنا پیسہ ہے نا قصائی بننے میں کہ ہر آدمی قصائی بنا ہوا ہوتا ہے. گوشت بنوا لیں کسی بھی غیر مسلم سے، لیکن جانور کے گلے پہ چھری چلانے کے لیے مسلم ہو یا عیسائی ہو یہ ضروری ہے. یہودی تو ہوتے نہیں ہمارے ملک میں، لیکن عیسائی پھر مذہبی عیسائی ہو، ایتھیس ملحد نہ ہو.
تو اب کیا پتہ چلے گا یہ مذہبی عیسائی ہے یا ملحد عیسائی ہے؟ کیا پتہ چلے گا آپ کو؟ اس لیے بہتر یہی ہے کہ احتیاط کریں، مسلمان سے ذبح کروائیں جن کو آپ جانتے ہوں یہ مسلم ہے، کیونکہ میں نے بتایا بہت سارے غیر مسلم بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس دن قصائی بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان سے جانور پہ اگر آپ نے گلے پہ چھری پھیروا دی تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ تو آپ نے خود جانور کو ذبح کرنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے آپ نے زور زور سے۔ اگر دو آدمی مل کے چھری چلاتے ہیں تو دونوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے، تو دونوں کا تکبیر پڑھنا بھی ضروری ہے، اور لوگوں کو چاہیے وہ جو قریب کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی تکبیر پڑھنا شروع کر دیں تاکہ چھری چلانے والے کو یاد آ جائے۔ پھر بھی اگر مسلمان تھا اور چھری چلاتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا بھول گیا تو بھی جانور حلال ہے، اگر بھولے سے چھوٹ گیا، کیونکہ وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے جانور ٹانگیں چلا رہا ہوتا ہے، آدمی گھبرا جاتا ہے، اس کو یاد ہی نہیں رہتا، اگر بھولے سے اللہ کا نام لینا یاد نہیں رہا تو جانور حلال ہے، جان کر چھوڑ دیا تو جانور حرام ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ بھی خوب اچھی طرح سمجھ لیں۔ اب آگے جانور ذبح کرنے کے کیا آداب ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جانور کو راحت پہنچاؤ، آرام پہنچاؤ اپنے ذبیحہ کو۔ لوگ کیا کرتے ہیں، جانور لٹا دیا، اب چھری تیز کر رہے ہیں، ارے بھائی جان یہ تم کام یہ پہلے کر لیتے، اس کو لٹایا ہوا ہے، وہ پڑا ہوا ہے، عجیب نظروں سے دیکھ رہا ہے کہ ابھی تک تو اتنا پروٹوکول ہو رہا تھا، میرے ساتھ سیلفیاں اور ہار پھول میرے گلے میں ڈالے جا رہے ہیں اور محلے والے گھما رہے ہیں مجھے، ایسی عزت میں نے کبھی دیکھی نہیں، اور ابھی یہ میرے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ تو پہلے سے چھری وری تیز کر لیں آپ، اور جانور کو جب گرایا تو اپنا رخ آپ کا قبلے کی طرف ہونا بہتر ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے لیکن افضل یہ ہے، سنت موقدہ بعض علماء نے کہا ہے کہ آپ کا جو سینہ ہے وہ قبلے کی طرف ہو۔ تو آپ نے ذبح کیا اور 4 رگیں کاٹ دی اس کی، بس اتنا کافی ہے۔ قصائی کیا کرتے ہیں، چونکہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، وہ کاٹتے چلے جاتے ہیں اور اندر جا کے چھورا مارتے ہیں یہاں حرام مغز میں، یہ جائز نہیں ہے، مکروہ عمل ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ جانور کی چونکہ 4 رگیں کٹ گئی ہیں، حلال تو ہو جائے گا وہ، لیکن مکروہ ہے، اور اس سے گوشت بھی نقصان دہ ہوتا ہے، کیونکہ جانور جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور بلڈ اس کا گوشت سے نکلتا نہیں ہے۔ تو شریعت میں جو گوشت سے خون نکالنے کا حکم ہے، اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں۔ اب تو انگریز بھی ذبح ہوا جانور کھا رہے ہیں، انہوں نے بھی جھٹکے کا کھانا چھوڑ دیا، ان کو جب تحقیق سے پتہ چلا نا کہ اس میں بیماریاں ہوتی ہیں، تو آپ نے جب ذبح کیا تو خون پورا نکلنے دے اس کا، اندر جا کے حرام مغز میں اس کے چھری نہ مارے۔ قصائیوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، بہت اسپیڈ میں ہوتے ہیں وہ، تو وہ چاہتے ہیں کہ پورا گلا ہی کاٹ کے پھینک دیں تاکہ ہم دوسرا جانور نمٹائیں۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں بہت احترام کے ساتھ قصائیوں کو جب جانور ذبح ہو جائے نا، تو جتنے پبلک جانور پہ تھی وہ سارے کے سارے قصائی پہ آ جائیں، اس کو پکڑ لیں تاکہ وہ گلا زیادہ نہ کاٹے۔ تو تھوڑی دیر میں جانور کو ٹھنڈا ہونے دیں، جب ٹھنڈا ہو جائے پھر اس کی کھال بال اتاریں اور جو بھی ہے حساب کتاب۔ قربانی کا گوشت تقسیم کرنا یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے، خوب سمجھ لیں۔ دیکھیں گوشت اموال ربویہ میں سے ہے، سودی اموال میں سے ہے۔ جب ہم مشترک گائے خریدتے ہیں اور 7 حصوں میں اس کو جب ڈیوائڈ کرتے ہیں نا گوشت کو، تو اصل میں یہ تقسیم کا عمل اور خرید و فروخت کا عمل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اب میں اس کی زیادہ ڈیپ میں نہیں جاتا، خلاصہ یہ ہے کہ اس میں برابری ضروری ہے، جو تول کے ہو سکتی ہے اندازے سے نہیں ہو سکتی۔ تو جب بھی 7 حصوں میں ایک جانور کے گوشت کو آپ نے ڈیوائڈ کرنا ہے تو اس کو تول کے تقسیم کرنا لازم ہے، اگر نہیں کریں گے تو کسی کے لیے بھی گوشت کھانا حلال نہیں ہوگا۔ اگر تولنے کی ٹینشن سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر 7 حصوں میں کلیجی ملا دیں، مخالف جنس ہے، کلیجی ملا دیں 7 حصوں میں۔ شروع میں آپ ایسا کریں کہ جب لوگ کیا کرتے ہیں کلیجی کو پہلے پکا لیتے ہیں، شروع میں آپ نے کیا کرنا ہے، جب جانور کٹا، کلیجی پھیپڑے گردے مردے جو بھی لیے آپ نے، جس کو کٹا کٹ کہتے ہیں، تو وہ والا کٹا کٹ نہیں جو صرف کلیجی گردے کی حد تک کٹا کٹ، آپ نے کیا کیا، اس کے 7 حصے کیے اور اس میں 7 حصوں میں تھوڑا سا گوشت بھی ملا دیں، بوٹیاں بھی ملا دیں، اور یہ 7 حصے پھر 7 گھروں میں بھیج دیں آپ، اور کچھ کلیجی بچا کے رکھ لیں، کلیجی پھیپڑے وغیرہ بچا کے رکھ لیں، اور جب 7 گوشت کے 7 حصے کریں گے آپ، اندازے سے کریں آپ بھلے، تو اس میں کلیجی بھی ملا دیں، تول کے کریں تو بھی کلیجی ملا دیں تاکہ تول میں جو کمی بیچی ہوئی ہے اس کی تلافی ہو جائے، کیونکہ کلیجی مخالف جنس میں سے، اب ادھر اگر کوئی زیادہ گوشت آ گیا ہوگا تو ادھر کلیجی کے مقابلے میں آ جائے گا، ادھر زیادہ کلیجی آ گئی تو ادھر گوشت کے مقابلے میں آ جائے گی۔ تو یہ ایک تدبیر ہے سود سے بچنے کی، تو یہ لازمی کرنا ہے آپ نے۔ خلاصہ بتا دیتا ہوں، کلیجی کے جب 7 حصے کریں گے تو اس میں تھوڑا گوشت ملا دیں، اور جب گوشت کے 7 حصے کریں گے تو تھوڑی کلیجی ملا دیں اس میں، تو اس سے آپ سودی اس سے جو ہے نا مسائل سے بچ جائیں گے۔ تو یہ لازمی کرنا ہے، اس کا لوگ خیال نہیں کرتے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ جانور کے گوشت کے کتنے حصے کرنا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے سارا گوشت آپ خود بھی کھا سکتے ہو، یعنی جب آپ کے پاس ایک حصہ آ گیا گائے کا یا بکری آ گئی پوری کٹ کے، دمبا آ گیا گھر میں یا اونٹ کا ایک حصہ آ گیا،
تو آپ نے بہتر یہ ہے کہ 3 حصے کریں، ایک حصہ خود رکھیں، ایک غریبوں میں بانٹ دیں، ایک رشتہ داروں کو. لیکن اگر سارا خود کھا لیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. غریب فیملی کے لیے جن کے اولاد زیادہ ہو، اہل و عیال زیادہ ہو، ان کے لیے فقہا نے لکھا ہے کہ اپنے بچوں کو ترجیح دیں، تو سارا گوشت بھلے وہ خود ہی رکھ لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لوگ اس کو بھی بہت زیادہ ضروری سمجھتے ہیں. اور ویسے بھی رشتہ داروں میں آج کل سب قربانی کر ہی رہے ہوتے ہیں، تو اگر ایک حصہ صدقہ کر دیں، 2 خود کھا لیں تو بھی ٹھیک ہے. ہر طرح سے کر سکتے ہیں، بہتر ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ کلوا منہا واطعموا البائس الفقیر، خود بھی کھاؤ، فقیروں کو بھی کھلاؤ. تو غریب کے لیے 1/3 اگر نکالیں گے تو یہ بہت اچھی برکت کی بات ہوگی، کر لینا چاہیے ایسے. جانور کا گوشت کھا کب تک سکتے ہیں؟ جب تک آپ کے فریج میں طاقت ہے، سنبھال سکتے ہیں آپ اس کو، کھاتے رہیں. لوگ محرم کے حلیم کے دیگڑے بقرعید کے گوشت سے پکا رہے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال ایسے موقع پہ میں چٹکلا سناتا ہوں کہ ایک آدمی نے جنت میں دیکھا میرا بکرا لنگڑا ٹہل رہا ہے، قربانی کا بکرا جو میں نے ذبح کیا تھا، خواب میں دیکھا اس نے. تو بکرے سے پوچھا کہ سارے قربانی کے بکرے تو پورے ہیں اور تو لنگڑا کیوں ٹہل رہا ہے؟ بکرے نے بولا وہ جو میری ایک ٹانگ ہے نا ابھی تک تیرے فریج میں رکھی ہوئی ہے، جب وہ تو کھا کے ختم کرے گا تو یہاں پہنچے گی. خیر ایک صرف چٹکلا ہے، تو اس لیے قربانی کا گوشت تازہ تازہ کھا لیں، زیادہ اچھی بات ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے جانور مر جاتا ہے، یہ بہت ہوتا ہے. آپ قربانی کے جانور لے کر آئے، مر گیا یا چوری ہو گیا یا گم ہو گیا. تو اگر آپ غریب ہیں، صاحب نصاب نہیں ہیں، تو بس گم گیا، اللہ کی طرف سے آپ کو قربانی کا فری کا ثواب مل گیا. آپ کرنا چاہیں دوبارہ قربانی کر سکتے ہیں، نہیں کرنا چاہیں تو بھی نہ کریں. لیکن اگر آپ مالدار ہیں تو آپ پر قربانی لازم ہے. تو چوری ہو گیا، گم گیا، مر گیا تو پوری گائے ضروری نہیں ہے، ایک حصہ چھوٹا موٹا کہیں سے بھی لے کے کر دیں، آپ کی قربانی ادا ہو جائے گی. اگر آپ نے قربانی کی ہی نہیں، بعد میں آپ کو ندامت ہوئی کہ میں تو صاحب نصاب تھا، مجھ پر تو قربانی لازم تھی اور میں نے گناہ کیا. بعض لوگوں کو مسئلہ ہی پتہ نہیں ہوتا، وہ نہیں کئی سالوں سے قربانی نہیں کر رہے. تو یاد رکھیں بقرعید کے جب 3 دن گزر گئے تو اب قربانی نہیں ہو سکتی، اب اس کا گوشت صدقہ کر دیں جانور ذبح کر کے. بلکہ وہ بھی نہ کریں، سب سے بہتر ہے قیمت صدقہ کریں آپ. تو جانور کے ایک درمیانے درجے کے جانور کی قیمت اب آپ صدقہ کر دیں تو قضا ہو جائے گی. اگلی بقرعید پہ بھی اب قربانی نہیں ہو سکتی، پچھلی بقرعید والی، اب قیمت ہی صدقہ کرنی پڑے گی. اچھا بھائی، قصائی کی اجرت دے سکتے ہیں، لیکن گوشت میں سے دینا جائز نہیں ہے. خوب سمجھ لیں، جانور کی جو گوشت ہے نا، قربانی کا گوشت، جس نے قربانی کی ہے وہ اس گوشت کو نہ بیچ سکتا ہے نہ اجرت کے طور پہ دے سکتا ہے. قصائی لوگ کیا کرتے ہیں، ہاتھ بھی صاف کر رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ، وہ یا بڑا پٹ کا گوشت نکال کے سائڈ پہ ایسے یوں کر کے نا سائڈ پہ کھسکا لیا. بعض قصائی، سارے نہیں، تو ان کو منع کریں اس کام سے. بولیں بھائی آپ جانور ذبح کریں، بوٹیاں بنائیں، آپ کو اس کی یہ اجرت ہے، یہ پیسے ہیں، یہ لیں. کھال بھی آپ اجرت کے طور پہ نہیں دے سکتے جانور کی کھال قصائی کو. تو کھال یا تو خود استعمال کر لیں، جائے نماز بنا لیں، مصلی بنا لیں. اگر اس کو بیچ دیا تو قیمت صدقہ کرنی پڑے گی، یا تو پوری کھال صدقہ کر دیں یا اس کی قیمت صدقہ کر دیں، اور یا پھر آپ کھال خود استعمال کر لیں، وہ بھی ٹھیک ہے. میں نے کیا تھا بچپن میں، ہماری گائے ذبح ہوئی تھی، اس کی کھال میں نے نمک لگا کے سکھائی، تو اس کو ایک پروسیس کے تحت گزارتے ہیں، بہترین مصلی بن جاتا ہے وہ. لوگوں نے گھروں میں اس کو کارپیٹ کے اوپر ڈال کے رکھتے ہیں یادگار کے طور پہ، اور اچھا لگتے، ٹھیک ہے، وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا بھائی، اور کیا ہے بھائی؟ ہاں، اونٹ میں 7 حصے شریک ہو سکتے ہیں، 10 نہیں ہو سکتے. خوب سمجھ لیں، اونٹ ایک ایسا جانور ہے جس میں 7 حصے ہوں گے. اچھا بھائی، یہ تو کچھ موٹے موٹے مسائل ہو گئے، اور بھی کچھ مسائل لوگ پوچھتے ہیں. ہاں، ایک بہت اہم مسئلہ دیکھیں، اگر کوئی قربانی کے جانور میں ایسا بندہ آپ کے ساتھ شریک ہو جائے جس کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ اس کی ٹوٹل آمدن حرام کیا، یہ زیادہ تر حرام ہی کماتا ہے، تو پھر اس کو جانور میں شریک کرنا جائز نہیں ہے. اس کی وجہ سے سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی. خوب سمجھ لیں آپ، سودی بینک میں کوئی شخص جاب کرتا ہے، اور جاب کی نیچر بھی ایسی ہے، جاب میں اس کے سود میں کسی نہ کسی طرح سے معاونت، انوالومنٹ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کی وجہ سے 4 آدمیوں پر لعنت ہوتی ہے: سود لینے والا، دینے والا، سودی معاملے پہ گواہ بننے والا، اور سودی معاملے کو لکھنے والا. تو کسی بھی طرح سے کوئی ایسا آمدن ہے، ایسا شخص قربانی میں آپ کا حصے دار بن رہا ہے جس کے غالب گمان ہے، آپ کو شک اور وہم کی بنیاد پہ نہیں، غالب گمان ہے، یہ قریب با یقین ہے آپ کو کہ اس کی آمدن کا زیادہ تر حصہ حرام ہے. اگر زیادہ حرام نہیں ہے تو بھی ہم یہی سمجھیں گے حلال سے دے رہے ہیں، ہمیں شریعت نے زیادہ کھود کرید کی ہمیں اجازت نہیں دی ہے. لیکن جس کا پہلے سے پتہ چل جائے کہ زیادہ آمدن اس کی حرام ہی ہے، تو پھر اس کو آپ قربانی کے جانور میں شریک نہیں کر سکتے. کر لیا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، اور گوشت بھی کسی کے لیے حلال نہیں ہوگا. یہ بھی اہم مسئلہ ہے. دوسری بات یہ کہ اگر کوئی مشرک ہے، پکا
کافر ہے، زبان سے کلمہ کفر کہتا ہے یا شرک کرتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر ناظر سمجھنا، مختار کل سمجھنا، مشکل کشا سمجھنا، بالکل وہی حکام جو اللہ کے ہیں. جیسے اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، اس کا دعویٰ نبی بھی عالم الغیب ہے، یعنی ہر چیز کا نبی کے پاس بھی علم ہے، تو یہ بھی شرکی ہے. تو اگر کسی مشرک کو، چاہے وہ دیوبندیوں میں ہو، بریلویوں میں ہو، اہل حدیث میں ہو، کوئی پکا مشرک ہے اور واضح طور پر شرک کرتا ہے، اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کو دعاؤں میں پکارنا جیسے جائز ہے تو نبی کو بھی پکار سکتے ہیں اپنی حاجات میں. تو اس طرح کا واضح بغیر کسی تعویل کے کوئی شخص شرک کرتا ہو تو اس کو بھی قربانی کے جانور میں آپ شریک نہیں کر سکتے. اس نے جانور ذبح کیا تو جانور حرام ہو جائے گا، وہ آپ کے ساتھ قربانی کے جانور میں شریک ہو گیا تو پورا جانور حرام ہو جائے گا، کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. خوب سمجھ لیں، کیونکہ سب کا توحید پرست ہونا ضروری ہے اس میں، یہ بھی خوب سمجھ لیں. کسی قادیانی کو آپ نے جانور میں اپنے ساتھ شریک کر لیا تو سب کی قربانی برباد ہو جائے گی. تو یہ کچھ اہم مسائل ہیں قربانی سے متعلق، احتیاطیں. اچھا، اس میں ایک مسئلہ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ جانور کو لے کے گھمانا، اس کے ہار پھول پہنانا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بقرعید مسلمانوں کا تہوار ہے، اگر بچے کھیل رہے ہیں جانور کے ساتھ، گھوم رہے ہیں، گلیوں میں رونقیں ہو رہی ہیں، تو ایک ہے کہ تہوار ہے نا، خوشی کا موقع ہے، تو اس کو انجوائے بچوں کو کرنے دیں، کوئی اس میں بڑا مسئلہ نہیں ہے. بعض لوگ خام خواہ میں دل پہ لے کے جاتے ہیں، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے. تو کیا ہو رہا ہے؟ وہی ہو رہا ہے جو بقرعید میں ہونا چاہیے. تو کوئی اتنی زیادہ اس میں وہ ٹینشن لینے والی بات نہیں ہوتی. ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ جب جانور ذبح کر رہے ہو نا، اس وقت مستیوں کا ٹائم نہیں ہے. آپ اللہ کے حضور ایک قربانی پیش کر رہے ہو تو وہ سیریس ہونا چاہیے. اس میں ہلڑ بازی، سیٹیاں اور اچھلنا کودنا، جیسے کہ ہمارے یہاں ایک تماشا بنایا ہوا ہے، اس کو، یہ بالکل غلط ہے. عبادت کے طریقے پر ہی ہونی چاہیے. تو جب جانور ذبح کرنے کا ٹائم آئے، اللہ کا نام لیا جائے، ذکر کیا جائے، دعا پڑھی جائے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. یہ کتنی پیاری دعا ہے کہ جب جانور کو آپ نے ذبح کیا تو آپ اللہ سے دعا مانگے، اللہ میں نے اپنے رخ کو تمام رخوں سے پھیر کر تیری طرف کر لیا ہے، اور میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے. تو یہ ذکر کا موقع ہے، اللہ کو یاد کرنے کا موقع ہے. اس وقت دعا مانگی جائے کہ اللہ ہم تیرے حضور ایک قربانی پیش کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے بیٹے کو لٹا دیا تھا، تو یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہم سے بیٹا نہیں مانگا، تو نے ہم سے جانور مانگا ہے، تو ہم تیرے حضور ایک قربانی پیش کر رہے ہیں. تو اس وقت سیٹیاں اور بھپتیاں اور وہ ایک دوسرے ہلڑ بازیاں، یہ بہت غلط عمل ہے. اس کو عبادت کے طور پہ ہی کرنا چاہیے. تو ہم بہت سے اکابر ہمارے ایسے ہیں جو جانور ذبح کرتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے تھے. تو اس لیے آپ اگر روتے نہیں ہیں نہ روئیں، لیکن یہ کہ اس وقت یہ بھپتیاں کسنا اور تمسخر بازی یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. تو یہ بے اکرامی ہے، قربانی کا مذاق اڑانے والی بات ہے یہ، تو یہ عمل نہیں کرنا چاہیے. اور بھی کچھ مسائل ہیں جو غفلتیں ہوتی ہیں قربانی کے موقع پر. گندگی، یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارا. اتنا غلیظ ہو جاتا ہے کراچی اور پورا ملک قربانی کے بعد، ایسے لگتا ہے کسی بھنگی خانے میں ہم لوگ رہتے ہیں. جس کا جو دل چاہتا ہے علائشیں اٹھا کے وہاں پھینک دیتا ہے. تو خدا را اپنی قربانی کے اجر کو ضائع مت کریں. صفائی نصف ایمان ہے. لوگوں کو مذاق نہ اڑانے دیں کہ یہ مسلمانوں کا تہوار ہے اور کیسے بدبو کے بھبوکے آ رہے ہیں. کل مجھے کسی نے بتایا کہ قربانی کے بعد 2 دن تک مجھے الٹیاں لگتی ہیں، کیونکہ میں جہاں بھی جاتا ہوں مجھے اوجھڑیوں کی بو آتی ہے، تو الٹیاں لگ جاتی ہیں. اس کو کہہ رہے ہیں میرے قربانی کے 3 دن الٹیوں میں گزرتے ہیں. جو نفیس لوگ ہیں ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے. بہت سے تو عادی ہو چکے ہیں بدبو کے، ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو خدا کے لیے جب جانور ذبح کریں اس کی علائشوں کو کسی صحیح جگہ ٹھکانے لگائیں. گورنمنٹ تو اپنی ذمہ داریاں میرا خیال ہے پوری نہیں کر رہی ہے، تو کرتی بھی ہیں تو ایسا ہے کوئی، تو یہ آپ کے ماں باپ کی سوچ غلط ہے. باقی یہ جو لڑکا کہہ رہا ہے نا خود ہی مناؤ، یہ لڑکا مجھے ٹھیک معلوم نہیں ہو رہا. اس کو کہیں کہ وہ آئے آپ کے ابا کو منائے، منا لے گا تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو ٹاٹا بائے بائے کر دیں. میرا خیال ہے، میرا مشورہ ہے یہ. میں ویڈیو ایڈیٹر ہوں. اگر میں اچھا، باقی جو آپ کا سوال رہ گیا کہ خاندان یا محبت میں کس کو ترجیح دیں، میرا خیال ہے خاندان سے بھی انسان کو محبت ہی ہوتی ہے نا. تو آپ نے جو یہ سوال پوچھا ہے کہ خاندان یا محبت میں کس کو ترجیح دینی چاہیے، تو خاندان سے بھی محبت ہی ہوتی ہے. سوال آپ کا یوں ہونا چاہیے کہ والدین کی محبت اور لڑکے کی محبت میں کس کو ترجیح دینی چاہیے. تو اس کا اصولی جواب تو یہ ہے کہ والدین کو ترجیح دینی چاہیے. انہوں نے پال پوس کے بڑا کیا. یہ لڑکا تو ابھی زندگی میں آیا ہے نا آپ کے،
ہاں والدین اگر ظلم کر رہے ہیں، آپ کا جائز حق آپ کو نہیں دے رہے، تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ میرا ایک جائز حق ہے، مجھے کسی سے اگر محبت ہو گئی ہے تو میں وہاں نکاح کرنا چاہتی ہوں اور اس لڑکے میں کوئی خرابی بھی نہیں ہے، تو پھر ماں باپ کا وہاں نکاح نہ کرنا صرف اس بیس پہ کہ یہ خاندان سے باہر ہے، یہ پھر ظلم اور زیادتی کے زمرے میں آئے گا. تو والدین کو شریعت نے یہ اجازت نہیں دی ہے کہ وہ آپ کے اوپر یہ ظلم کرے. البتہ میں آپ کو والدین سے بغاوت کی ترغیب نہیں دے سکتا، کیونکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت خطرناک ہیں. جن لڑکیوں نے یہ کیا ان کی زندگیاں آگے لڑکوں نے ہی برباد کی ہے، جو ہونے والا شوہر ہے نا اسی نے برباد کی ہے. کیونکہ ارینج میرج نہیں ہوتی، وہ پھر لفٹ نہیں کراتا، اس کا دل بھر جاتا ہے، اس کے بعد وہ پھر بوجھ سمجھنے لگتا ہے لڑکی کو. جہاں ماں باپ انوالو ہوتے ہیں تو پراپر شادی ہوتی ہے تو لڑکا پھر نبھاتا ہے، اس کو پہ دباؤ ہوتا ہے. تو اس لیے میں ترغیب نہیں دے سکتا آپ کو اس کام کی. تو آپ کے والدین کو چاہیے کہ وہ مجھ سے یہ سوال پوچھیں یا کسی بھی عالم سے وہ یہ سوال پوچھیں کہ اگر ہماری بیٹی کو کسی کی طرف لگاؤ ہے اور وہ جائز یعنی اس کو رشتے میں بدلنا چاہتی ہے اور وہ لڑکا صرف خاندان سے باہر ہے، تو ہم اپنی خاندانی انا کو ترجیح دیں یا اپنی بیٹی کی چاہت کو ترجیح دیں؟ تو اس کا جواب حدیث میں ہے لن تری للمتحابین مثل النکاح، دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی نہیں ہے. تو والدین کو شریعت نے یہ ترغیب دی ہے کہ اپنی انا کے بجائے اپنی بیٹی کے جذبات کو دیکھیں وہ. تو لیکن آج کل والدین دیکھتے نہیں ہیں. تو اب میں مشورہ ہی دے سکتا ہوں، اللہ آپ کے والدین کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے. لیکن بہرحال میں نے پہلے بتا دیا کہ یہ جو لڑکا ہے نا اس کو چاہیے کہ وہ آپ کے ماں باپ کو جا کے منائیں. وہ اگر نہیں منا رہا ہے تو اس کا مطلب وہ فری میں پیڑے کھانے کے موڈ میں ہے. میں ویڈیو ایڈیٹر ہوں، اگر میں لوگوں کی ویڈیوز میں ان کی ضرورت کے مطابق گانے یا میوزک لگاؤں تو کیا میں گنہگار ہوں گا؟ اگر ہاں تو اس کی جگہ کیا کروں؟ نہیں بھائی، گانے میوزک نہ لگائیں آپ. ایک تو بیک گراؤنڈ میں میوزک چل رہا ہوتا ہے نا، وہ میوزک نہیں ہوتا، وہ ایک جیسے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، وہ ہر ایک کی ویڈیوز میں ہوتی ہیں. آج کل تو ایک فیشن سے چل پڑا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کی جو اثر ہے اس ویڈیو کا وہ بڑھ جاتا ہے. تو وہ اس کو کہتے تو میوزک ہیں، لیکن میرے خیال میں وہ میوزک میں نہیں آتا. جیسے نہیں آؤ آؤ اس طرح کر کے وہ چل رہا ہوتا ہے پیچھے، تو اس حد تک تو گنجائش ہے. میوزک ہوتا ہے جیسے باقاعدہ گانوں میں ٹھش پش چل رہا ہوتا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے. تو آپ اس سے ایوائڈ کریں، کچھ اور لگا دیں. یونیورسٹی فیس پر مقررہ تاریخ کے بعد روزانہ 200 روپے اضافی وصول کرنا، کیا یہ سود میں شمار ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں، یونیورسٹیوں میں اگر آپ ٹائم پہ فیس جمع نہ کرائیں تو لیٹ فیس پہ جو وہ پیسے لیں وہ سود ہی ہے، بشرطے کہ وہ اس کو اپنے پروفٹ میں شامل کریں. البتہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر فیس جمع کرانے والے پر کوئی پینلٹی ہی نہ ہو تو وہ ٹائم پہ نہیں جمع کرائے گا. تو یونیورسٹی ایک ایگریمنٹ کر سکتی ہے مجبوری میں کہ جو اسٹوڈنٹس اگر دیر سے فیس جمع کرائیں گے تو پھر ہم ان سے کچھ اضافی رقم لے کے چیریٹی کر دیں گے اس کو. جیسے کہ میزان بینک یا اسلامک بینک کرتے ہیں نا، کہ اگر آپ نے جو قسطیں ہیں وہ ٹائم پہ جمع نہیں کرائیں تو وہ پینلٹی لگاتے ہیں، لیکن وہ پینلٹی چیریٹی ہوتی ہے، وہ بینک کا پروفٹ نہیں ہوتی. تو یہ کرنے کی گنجائش ہے، وہ بھی شدید ضرورت میں. تو یونیورسٹی اضافی پیسے لے بتا دے کہ آپ نے ٹائم پہ پیسے جمع نہیں کرائے تو ہم اضافی لیں گے، لیکن وہ یونیورسٹی کا پروفٹ نہیں ہوگا، وہ یونیورسٹی استعمال نہیں کرے گی، وہ یونیورسٹی چیریٹی کر دے گی، اس کو غریبوں میں، مسکینوں میں یا جو بھی ٹرسٹ ہوتے ہیں ان کو دے سکتی ہے، وہ خود نہیں استعمال کر سکتی. اور یہ بھی جب پہلے سے بتا دیا جائے. میں شادی نہیں کرنا چاہتا، جس شخص سے میں محبت کرتا تھا وہ حادثے میں وفات پا گیا. ہاں، آپ بھی آدمی ہیں، محبت بھی جس سے کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کسی خاتون نے پوچھا ہے، ہمارے کمپوزر کی غلطی ہے. میں شادی نہیں کرنا چاہتی، جس شخص سے میں محبت کرتی تھی وہ حادثے میں وفات پا گیا ہے. اس کے بعد زندگی ویسی نہیں رہی، اب میں خود پر کام کرنے پر یقین رکھتا ہوں. میرا خیال ہے جس کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ خاتون ہے. ہمارے کمپوزر نے غلطی کی ہے، وہ خاتون کو بھی اس نے ہو گیا کر کے لکھ دیا. دوبارہ سے میں سوال پڑھتا ہوں. میں شادی نہیں کرنا چاہتا، جس سے میں محبت کرتا تھا وہ حادثے میں وفات پا گئی. اس کے بعد زندگی ویسی نہیں رہی، اب میں خود پر کام کرنے پر یقین رکھتا ہوں. یعنی اپنی ڈینٹنگ پینٹنگ، اپنی کنسٹرکشن کریں گے اور خواتین سے دور رہنے میں کامیابی سمجھتا ہوں. کیا یہ رویہ درست ہے؟ بالکل غلط ہے یہ رویہ. آپ کی آگے اولاد نہیں ہوگی، بڑھاپے میں مصیبت ہوگی، آپ کی زندگی کی رنگینیاں ختم ہو جائیں گی. اگر وہ حادثے میں وفات پا گئی ہے تو کوئی بات نہیں، بہت ساری ایسی ہیں جو حادثے میں وفات نہیں پائی ہیں.
تو آپ ان میں کسی سے ٹرائی کریں اور محبت ہو جائے گی. جب شادی ہو جائے گی تو محبت بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. ضروری نہیں ہے کہ ساری دنیا کی ساری خواتین حادثے میں وفات ہی پائیں, تو زندگی کا نظام کیسے چلے گا؟ تو کہیں اور کریں, آپ نکاح کر لیں, جب ساتھ رہیں گے انشاءاللہ محبت ہو جائے گی. تو نکاح کے بغیر زندگی گزارنا پسندیدہ کام نہیں ہے. کیا دھوکہ دینے والے کے ساتھ مکافات عمل ہوگا؟ جی بالکل ہوگا. دنیا میں نہ ہوا تو آخرت میں ہوگا. کبھی دنیا میں بھی ہو جاتا ہے, نہیں ہوتا تو آخرت میں تو ہوتا ہی ہے. آخرت تو ہے ہی انتقام کے لیے, لیکن بہت دفعہ ہم نے دیکھا ہے دنیا میں بھی ہو جاتا ہے. تو بس اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے ہمیں. براہ کرم میوچل فنڈز یا اسٹاکس سے کمائی کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر سے تفصیلی رہنمائی فرمائیں, کیونکہ اس میں ہماری براہ راست جسمانی محنت شامل نہیں ہوتی, بلکہ پیسہ خود پیسہ کماتا ہے. پیسہ اگر پیسہ کمائے تو اس کو سود نہیں کہتے. یہ لوگوں کے دل میں ایک غلط چیز ڈل گئی ہے کہ پیسے سے پیسہ کمانا جائز نہیں ہے. اگر آپ شرکت یا مزاربت کی بیس پہ پیسے سے پیسہ کماتے ہیں تو جائز ہے. سود کے طریقے پر جائز نہیں ہے کہ آپ اماؤنٹ دیں اور آپ کو اس اماؤنٹ پہ پرسنٹیج ملے, یعنی 1 لاکھ روپے دیے تو 1 لاکھ پہ آپ کو پرسنٹیج ملنا شروع ہو, تو یہ غلط ہے. ہاں 1 لاکھ سے آگے کمپنی جو بزنس کرے گی اس بزنس میں جو پروفٹ ہوگا اس پروفٹ میں پرسنٹیج جائز ہے. تو میوچل فنڈ جو چل رہے ہیں آج کل, اسلامک بینک کی بات نہیں کر رہا ہے, جو نارملی بینکوں میں ہو رہا ہے وہ تو حرام ہے, ناجائز ہے. اور اسٹاک کی کمائی جائز ہے کیونکہ اس میں شیئرز آپ خریدتے ہیں. البتہ کمپنی جو ہے, جس کمپنی کے شیئر خریدیں اس کمپنی کا کاروبار جائز ہونا چاہیے. سودی بینکوں کے شیئرز نہیں خرید سکتے آپ, شراب کی کمپنی کے شیئرز نہیں خرید سکتے, تو کمپنی کا کام جائز ہونا چاہیے. دوسرا, شیئرز کی خرید و فروخت میں یہ بھی ضروری ہے کہ شیئر آپ کے قبضے میں آ جائے, پھر اس کے بعد آپ آگے اس کو فروخت کر سکتے ہیں. اور قبضے میں وہ فزیکل قبضہ نہیں ہوتا, تو نام آپ کے ہو جائے. یہ شیئرز کے کاروبار میں علماء نے, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب خاص طور پہ اس کے بہت ایکسپرٹ ہیں, تو پورا ایک غور و فکر کر کے ایک شرط, کیونکہ شیئر پر حصی قبضہ نہیں ہو سکتا, تو کمپنی کے جو ایسٹس ہیں وہ تو کمپنی میں ہی رکھے ہوں گے, آپ تو جا کے نہیں قبضہ کریں گے نا اس پہ, تو اس کے شیئر پر قبضہ ہی پھر آپ کا قبضہ کہلائے گا اور وہ آپ کے نام ہو جائے. تو 1 دن لگتا ہے, بعض دفعہ 2 دن بھی لگ جاتے ہیں. وہ شیئر جب آپ کے نام ہو جائیں تو پھر آپ اس کو پروفٹ یا نقصان کے ساتھ بیچ سکتے ہیں. ہاں جب تک آپ کے نام نہیں ہوا ہے تو فیس ویلیو پہ بیچ سکتے ہیں آپ, یعنی پروفٹ کے بغیر جتنے کا خریدا اتنے کا بیچ سکتے ہیں آپ. لیکن اگر پروفٹ یا نقصان پہ بیچنا چاہیں تو پھر وہ قبضہ, اور قبضے کا مطلب یہاں پر ہر جگہ نہیں, صرف شیئرز کے معاملے میں قبضے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نام ہو جائے وہ. کیا مخلوط تعلیم میں لڑکیوں کو بغیر حجاب یا دوپٹے کے یونیورسٹی آنے کی اجازت ہونی چاہیے؟ اگر نہیں تو یونیورسٹیاں اس کی اجازت کیوں دیتی ہیں؟ بالکل اجازت نہیں ہونی چاہیے. لڑکیوں کو لڑکوں کے ساتھ بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے. لڑکیوں کے لیے پردے کا انتظام ہونا چاہیے. اب باقی یونیورسٹیاں اس کی اجازت کیوں دیتی ہیں تو ماموں کی باتیں آپ ماموں سے پوچھیں, یعنی یونیورسٹی کی باتیں آپ یونیورسٹی والوں سے پوچھیں. ایک اسلامی ملک میں ایسا نہیں ہونا چاہیے, بہرحال ہو رہا ہے تو اس پہ قانون سازی ہونی چاہیے. کسی نے کہا ہے کہ جی جزاک اللہ کہ آپ ہماری یونیورسٹی تشریف لائے, آپ کا بیان بہت عمدہ تھا. میرا سوال یہ ہے کہ میں اور ایک لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں, مگر میں ابھی مالی طور پر خود مختار نہیں, تعلیم بھی باقی ہے اور گھر والے بھی راضی نہیں. فتنے کا اندیشہ ہے, ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ فتنہ اللہ نہ کرے, اگر آپ فتنے میں پڑ جائے تو اس فتنے میں کوئی خرچہ ہوگا آپ کا فتنے پہ پڑنے میں؟ جو آج کل لڑکے لڑکیوں کے ساتھ ڈیٹ مار رہے ہیں اس پہ تو کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا, تو نکاح پہ کیوں پیسہ خرچ ہو رہا ہے؟ تو اس لیے فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو, آپ اس سے نکاح کر لیں. لڑکی والوں کو یہ بتا دیں, ان کے گھر پیغام بھیجیں کہ بھائی آ ہی رہی ہے نا تو میری بیوی بنا دو, تو سادگی سے ہم نکاح کر لیتے ہیں. تو باقی یہ ہے کہ ابھی میں نان نفقہ نہیں اٹھا سکتا, جب نان نفقہ اٹھا سکوں گا تو رخصت ہی کر دینا, ادروائز ہم میاں بیوی ہیں. آج کل تو ماں باپ نے بڑی اجازت دی ہوئی ہوتی ہے لڑکیوں کو کہ تو اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ وہ مل رہی ہوتی ہیں, تو بھائی بوائے فرینڈ نہیں ہوتا, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بنانا یہ گدھے گھوڑوں کا کام ہوتا ہے. جانور جو ہے نا فزیکل ریلیشن قائم کرتے ہیں وداؤٹ میرج, تو اس طرح میرا خیال ہے نکاح کر لینا چاہیے. لیکن اس میں ضروری ہے کہ لڑکی کے گھر والے مان جائیں, وہ مانتے نہیں ہیں کم بخت. اور رخصتی بھی کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں جب بیٹا پڑھ رہا ہو, پڑھائی میں دلچسپی لے رہا ہو, تو ماں باپ کو چاہیے اپنے خرچے پہ شادی کر دیں بیٹے کی. اپنے فادر سے بات کریں کہ ابا ایسے ہے کہ ہم دونوں مل ہی رہے ہوتے ہیں نا, آ ہی رہی ہے یونیورسٹی میں, آنکڑا تو ہو ہی رہا ہے, تو میں اس کو ہی لے آتا ہوں, نکاح پڑھاتے ہیں, چلو بھائی ہمارے یہاں آ جاؤ, میرے یہاں سے اب صبح ہم دونوں اکٹھے کالج جایا کریں گے اور 2 پراٹھے زیادہ پک جائیں گے.
آج کل تو ویسے بھی لڑکیاں ڈائٹنگ پہ زیادہ ہوتی ہیں فزیکل فٹنس کے چکر میں، تو تھوڑا ہی کھا رہی ہوتی ہیں. رپورٹ یہی ہے، باقی حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے. 2 کے بجائے 1 پراٹھا بھی بہت ہوگا صبح. تو کھانے میں شریک ہو جائے گی، کیا ہے اس میں؟ تو یعنی آپ کے گھر سے جایا کرے گی، وہ یونیورسٹی آپ کے ساتھ جایا کرے گی. تو میرا خیال ہے یوں کر لیں، لیکن کریں گے نہیں. سوسائٹی سے بہت لڑنا پڑتا ہے، یہ بڑی ڈھیٹ سوسائٹی ہے ہماری. تو کوئی اتنا بڑا ایشو ہے نہیں ہے. یعنی میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں اپنی بات کو، بہت ایزیلی آپ نکاح کر سکتے ہیں. نکاح کریں 2 گواہوں کی موجودگی میں. اپنی مسجد کے امام صاحب سے بولے نکاح پڑھواؤ امام صاحب، ان کے لڑکی کے والدین کو راضی کر لیں. اللہ کرے وہ میرا یہ کلپ سن کے وہ بھی راضی ہو جائیں. کیا میں چل یار لا یار بندے لا، چل لے کے جا یار ہماری بیٹی ہے، ٹھیک ہے رخصتی کر دیں اس کی آرام سے، آپ لے جائیں اپنے گھر میں. اور ابا سے بولیں ابا 2 روٹی ذرا زیادہ پکا لینا، آٹا تھوڑا سا زیادہ آ جائے گا، دوپہر کھانا تھوڑا سا زیادہ ہو جائے گا. مہمان بھی آ ہی جاتے ہیں نا، تو ایک اچھا سا مہمان آ گیا ہمارے گھر میں. اور ابا جب میں کمانا شروع کروں گا تو پھر میں کھلاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. جب آپ ریٹائر ہو جائیں گے تو آپ کی رسپانسبلٹی میرے اوپر ہے. ابھی میں کھا رہا ہوں اور پڑھ رہا ہوں تو میں کما نہیں سکتا. تو ابا آپ میرے ہی ابا ہیں، میں نے ہی آپ کو رکھنا ہے ہمیشہ، آپ کی ذمہ داری مجھ پر ہے. تو ابھی آپ میری بیگم کو کھلا دیں، کل انشاءاللہ میں آپ کو، اور آپ کی اپنی اماں کو تو میں کھلا ہی رہا ہوں، کھلاتا ہی رہوں گا انشاءاللہ. تو اس طرح سے کر لیں تو ہنسی خوشی بہت آرام سے کام ہو سکتا ہے. لیکن ہوگا نہیں، اللہ بس ہدایت دے ہماری سوسائٹی کو. میں تو بھائی جو شریعت میں ہے یہ وہ بتا دیا میں نے آپ کو. اب آپ میں کتنا تپڑ ہے، کتنا لڑکی کے ابا کو سمجھا سکتے ہیں، یہ آپ جانیں. میں گیم ڈیولپر ہوں. آرٹ کے میدان میں جیسے کیریکٹر ڈیزائن، جانداروں کی ڈرائنگ، اس کی شرعاً کتنی اجازت ہے؟ اور اگر کوئی شخص بے جان چیزیں بنائے جیسے گیم میں AI روبوٹ، تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں پرنٹڈ تصویریں چہرے کی بنانا تو جائز نہیں ہے، جاندار کا یعنی جانور یا انسان کا چہرہ. البتہ جو ڈیجیٹل تصویریں ہیں اس کے بارے میں علماء کی دونوں رائے ہیں. ہماری رائے میں تو یہ جائز ہے، دارالعلوم کرنگی کے علماء کی یہی رائے ہے. وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ چونکہ اس کو قرار نہیں ہے اس تصویر کو، اس لیے ڈیجٹ فارم میں جو بھی پکچر ہوگی وہ بے حیائی والی نہ ہو. تو جو بھی تصویر ہوگی وہ تصویر کے حکم میں داخل نہیں ہے، تو اس کی گنجائش ہے. اور بے جان تصویریں تو بہرحال بلا کراہت جائز ہیں، ان میں تو کوئی حرج نہیں ہے. مفتی صاحب، یونیورسٹی جانے والے لڑکوں کے نکاح میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ وہ کماتے نہیں ہوتے. میرا نکاح بھی اسی وجہ سے 1.5-2 سال سے رکا ہوا ہے. کوئی ایسا ادارہ بتایا جا سکتا ہے جو صدقات و خیرات کے ذریعے نوجوانوں کو عارضی تنخواہ دے؟ اور کیا یہ جائز ہوگا؟ اور کیا آپ اس کا مشورہ دیتے ہیں؟ خلافت عثمانیہ جب مسلمانوں کی خلافت تھی اس وقت تو ایسا ہوتا تھا، کنواروں کو کے ساتھ مدد کی جاتی تھی. جب سے ہماری خلافتوں کا خاتمہ ہوا ہے تو کنواروں کی مشکلات میں کافی زیادہ اضافہ ہو گیا ہے. لیکن آپ کے جو خلیفہ ہیں وہ آپ کے ابا ہیں جو گھر میں ان کی خلافت قائم ہے. میں بار بار اپنے بیانات میں ایک بات بتاتا ہوں، دیکھیں ماں باپ کو چاہیے، یعنی والد کو چاہیے اپنے خرچے پہ اپنے بیٹے کی شادی کر دیا کرے. وہ اگر بیٹا، یعنی 2 شرطوں کے ساتھ، یا تو بیٹا کما رہا ہے جیسے اس کی تنخواہ ہے لیکن اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ نکاح کے مصارف اٹھا سکے، یا تو کماتا ہو، یا یہ کہ وہ پڑھائی میں دلچسپی لے رہا ہو، پڑھ رہا ہو. تو جب پڑھ رہا ہے تو والد کو چاہیے کہ وہ بہو کا خرچہ بھی اٹھا لے. خلاصہ کیا نکلا؟ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ بیٹا اگر کما رہا ہے پھر تو بہرحال کر دیں اس کی شادی، اور اگر نہیں کما رہا لیکن پڑھائی میں دلچسپی لی ہوئی ہے اس نے، آپ کو پتا ہے اس کا فیوچر اچھا ہے، جس کو کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں بالقوہ کما رہا ہے، بالفعل تو نہیں لیکن بالقوہ، یعنی کمانے کی طاقت ہے، آج نہیں تو کل کما لے گا. وہ اس کے پاس ایک ایبلٹی ہے، قابلیت ہے. مثال کے طور پر میڈیکل کالج میں اگر کوئی لڑکا پڑھ رہا ہے تو روشن مستقبل ہے، اس کا فیوچر جو ہے وہ روشن ہے. کوئی فوج میں چلا گیا اس کا فیوچر روشن ہے. تو کوئی گورنمنٹ کی جاب لگ جائے گی اگر وہ کوئی ایسی پڑھائی کر رہا ہے، اس کا فیوچر روشن ہے. روشن اس سینس میں کہ بھئی ایک پکی جاب ہے، گورنمنٹ کی جاب ہے. تو یہ جو فوج کے ہوتے ہیں، یہ پولیس ہوتی ہے، یا یہ کہ آپ میڈیکل کالج میں پڑھ رہے ہیں، یہ سارے وہ ڈپارٹمنٹ ہیں جس کو گورنمنٹ جاب کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے بھئی یہ پکی جاب ہے. یا آپ کے پاس کوئی ایسی قابلیت ہے، آپ کو پتا ہے پرائیویٹ کمپنی میں پکی ڈھکی جاب لگے گی. CA کر رہا ہے کوئی لڑکا، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن رہا ہے، اور آپ کو پتا ہے وہ صحیح نمبر لے رہا ہے اور محنت کر رہا ہے، تو ظاہر ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا فیوچر آپ کو پتا ہے کہ بہت ہی روشن ہوتا ہے. تو اچھی بڑی تنخواہیں ہوتی ہیں ان کی. اس ٹائپ کا کوئی بچہ جو پڑھائی میں پوری دلچسپی لے رہا ہو تو باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے خرچے پہ بیٹے کی شادی کرا دے، بجائے اس کے کہ دائیں بائیں سے صدقات و خیرات لیے جائیں، بلکہ وہ اپنے خرچے پہ اپنے بیٹے کی شادی کرائے اور بہو کا خرچہ خود اٹھا لے.
لڑکی والوں سے بات کر لے کہ بھائی ہمارا بیٹا ہے تو اگر وہ پڑھائی میں دلچسپی لے رہا ہے تو والد کر لینا اس کی شادی، اور بہو کو اپنے خرچے پہ کھلاتے تو کیا جا رہا ہے، اس کی بھی بیٹیوں کی طرح ہے وہ بہو، آگے جو اولاد ہوگی آپ اس کے دادا ہوں گے. تو بجائے اس کے کہ دائیں بائیں سے صدقات و خیرات کی کوشش کی جائے، باپ کو یہ سمجھایا جائے کہ یار جہاں تم اتنے بچوں کو تم نے کھلایا پلائے، ایک بہو کو 2 روٹی زیادہ پک جائے گی نا گھر میں، اور بچے ویسے بھی آج کل ہو کہاں رہے ہیں، 2 یا 3 تو بچے ہوتے ہیں، تو آپ کا خرچہ ہے کتنا، باقی کیا قبر میں لے کے جائیں گے آپ، کیا کریں گے. ماں باپ کو چاہیے نا اولاد کی ضرورتوں کو دیکھیں. کسی نے بڑی زبردست بات کہی ہے کہ جب انسان کی کہیں نسبت طے ہو جاتی ہے نا نکاح کی، تو وہ دوستوں سے جاتا ہے، دوستوں کو بھول جاتا ہے. جب شادی ہو جاتی ہے تو بہت دفعہ وہ اپنے ماں باپ کو بھی بھول جاتا ہے. شروع میں جب شادی ہوتی ہے نا تو اپنی بیوی کے ہی چرنوں میں بیٹھا رہتا ہے، اور جب اولاد ہو جاتی ہے نا تو اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے. یہ بہت ہی مادہ پرستی والا دور ہمارے ہاں شروع ہو چکا ہے. والدین میں اپنی اولاد کو ایک ایسے ٹریٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ جیسے کوئی جمشید صاحب آپ کے گھر میں رہ رہے ہوں، آپ ان کو پال رہے ہوں. بھائی وہ آپ کی اولاد ہے، اس کی ضرورتیں پوری کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. تو آپ نے اس کو پڑھایا لکھایا اپنے خرچے پہ نا. آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے بھائی جا خود نکل گھر سے، خود ہی کما خود ہی کھا. نہ آپ نے اس کے روشن مستقبل کے لیے باپ نے کیا کیا، اس کی تعلیم پہ ٹھیک ٹھاک خرچہ کیا. شادی بیاہ پہ اس کا 10واں حصہ بھی خرچ نہیں ہوتا جتنا بیٹے کی ایجوکیشن پہ خرچ ہوتا ہے، لیکن آپ نے کیا اپنے بیٹے کے روشن مستقبل کے لیے، بہت اچھا کیا. تو جیسے تعلیم ضرورت ہے، آپ نے اس کو کھلایا پلایا، 18 سال تک آپ کھلاتے پلاتے رہے کہ بھائی میں یہ اس کی کھانا اس کی بنیادی ضرورت ہے. تو خدا کا واسطہ اس میں ایک چیز اور ایڈ کر لیں، جیسے روٹی آپ کے بیٹے کی بنیادی ضرورت ہے، تعلیم آپ کے بیٹے کی بنیادی ضرورت ہے، اسی طرح اس کے لیے بیوی کا ہونا آپ کے بیٹے کی بنیادی ضرورت ہے. اور یہ صرف جسمانی نہیں ہے، یہ روحانی ضرورت بھی ہے. برائیوں میں پڑے گا اور اس سے آپ کا فیوچر تباہ ہوگا. اگر وہ زنا شراب کباب میں لگ گیا آپ کو بھی بھول جائے گا پھر وہ. تو کان سے پکڑ کے اس کی شادی کرائیں، آپ تھپڑ مار کے اس کی شادی کرائیں. آپ جیسے مائیں تھپڑ مار مار کے بچوں کو کھانا کھلاتی ہیں کہ نہیں کھلاتی؟ بھائی کھا نہیں کھائے گا تو چھوٹا رہ جائے گا، بڑا کیسے ہوگا تو. تو اسی طرح بھائی باپ کو یہ چاہیے وہ یہ سمجھے کہ نکاح بھی میرے بیٹے کی بنیادی ضرورت ہے. تو جو بچے پڑھائی میں دلچسپی لے رہے ہیں باپ کو چاہیے اپنے خرچے پہ کرا دے، دل بڑا رکھے. ہم قرآن کو ماننے والے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ انکحوا الایام منکم. سورہ نور آپ پڑھیں، یا تو قرآن کو نکال دیں گھر سے باہر. بھائی بولیں یہ نہیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی یہ کتاب، ہم نہیں مانتے اس کو، نکال دیں آپ گھر سے باہر اس کو، یا پھر قرآن پر عمل کریں. انکحوا الایام منکم، اللہ کہتے ہیں جو بے نکاحی ہیں جن کے نکاح نہیں ہو ان کے نکاح کرا دیا کرو. ان یکونوا فقراء، اگر فقیر ہوں گے، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ مدد کرے گا. تو اس لیے باپ کو چاہیے دل تھوڑا بڑا رکھے. جو بیٹا پڑھائی میں دلچسپی لے رہا ہے جس کی وجہ سے وہ ابھی کما نہیں سکتا، کوئی بات نہیں، دل بڑا کر کے جہاں آپ نے اس کو پڑھانے پر اس کو پیسہ خرچ کیا، اس کے کھلانے پر پیسہ خرچ کیا، اس کے کپڑوں پہ پیسہ خرچ کیا، شادی پہ بھی پیسہ خرچ کر دیں اور بولیں کہ بھائی ٹھیک ہے بیٹا بہو آئے گی، کوئی بات نہیں، ہمارے خرچے پہ ہم اس کی ہونے والی اولاد ہماری اولاد ہے، بہو بھی ہماری. دیکھو جو ڈاٹر ان لا ہے اس سے نکاح سسر کا ہمیشہ کے لیے حرام ہوتا ہے. کیوں حرام ہوتا ہے؟ اللہ نے اس کو بیٹی بنا دیا آپ کی. تو کر لیں، یہ اچھی بات ہے بجائے صدقات و خیرات کی طرف جانے کے. لیکن یہ ان اولادوں کے بارے میں ہے جو یا تو کما رہے ہوں یا پڑھائی میں دلچسپی لے رہے ہوں. کچھ ایک طبقہ نوجوانوں کا وہ بھی ہوتا ہے جو نہ پڑھتے ہیں اور نہ کچھ کماتے ہیں. وہ پڑے رہتے ہیں، لونڈے لپاڑے جو ہوتے ہیں نا، گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا ہوا ہے وہاں اس کے ساتھ، پھر ادھر جا کے دوسرے ڈھکن پہ بیٹھ گیا، پھر پلیا پہ بیٹھ گیا جا کے کچھ تبصرے کر لیے، کچھ صحافیوں کو دیکھ لیا، کچھ پب جی پہ آ کے بیٹھ گیا، کچھ سنوکر کلب چلا گیا، ابا سے پان گٹکے کے پیسے جو ملتے ہیں وہ اڑا دیتا ہے. تو اس طرح کے نوجوانوں کی شادی کبھی بھی نہ کریں ماں باپ، یعنی والد اپنے خرچے پہ بالکل بھی نہ کریں، کیونکہ یہ نالائق قسم کی ایک اولاد ہوتی ہے جو نہ پڑھ رہی ہے نہ، یعنی پڑھنے کے میرا مطلب ہے کہ پڑھائی میں بھرپور دلچسپی لے کے وہ کوئی رزلٹ آ رہا ہو، اس کا کچھ پتہ چل رہا ہو کہ یہ یعنی ایک اپنے کیریئر کے ساتھ یہ مخلص ہے یہ نوجوان. تو نہ وہ پڑھائی میں پراپر دلچسپی ہے آپ کی اولاد لے رہی ہے، نہ وہ عملی طور پہ کچھ بزنس یا جاب کر کے کچھ کما رہی ہے اولاد، تو پھر آپ کبھی بھی اپنے خرچے پہ اس کی شادی نہ کریں. کیونکہ جب اس کی بیوی بھی آ جائے گی اور خرچہ باپ اٹھائے گا تو پھر وہ اور زیادہ سست ہو جائے گا. ابھی تو شاید اس امید پہ کچھ کما لے کہ بھائی مجھے رشتہ نہیں ملے گا، لیکن اگر باپ نے اس کی ذمہ داری اٹھا لی تو ایسی نالائق اولاد جو ہے پھر وہ بڑی مصیبت بنتی ہے. ایسے لوگوں کو میں سختی سے منع کرتا ہوں کہ اپنے بیٹے کی آپ شادی نہ کریں، کیونکہ ہوگا یہ کہ جب وہ شادی کر لے گا
تو اور لاؤبالی ہو جائے گا پھر وہ بچے تو بہت اسپیڈ سے پیدا کرے گا اور لا کے اپنے باپ کی گود میں ڈالتا رہے گا کہ کھلاؤ ان کو، اور باپ صبح شام ڈپریشن میں جائے گا، اس کو تانے دے گا کہ تو کماتا کیوں نہیں ہے، وہ دل میں سوچے گا مجھے ضرورت کیا ہے کمانے کی، تو کسی کی بچی کا بھی مستقبل تباہ ہوگا، گھر تباہ ہوگا۔ اس لیے دیر آر 3 ٹائپس آف لڑکوں، یعنی لڑکے جو ہے نا، دیر آر 3 ٹائپس آف لونڈے لپاڑیز ان کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک جو کما رہے ہوں ان کی بھی شادی کر دیں، نمبر 2 جو پڑھائی میں بھرپور دلچسپی لے رہے ہوں ان کی بھی شادی کر دیں، تیسرے وہ ہیں جو نہ کما رہے ہیں نہ پڑھائی میں دلچسپی لے رہے ہیں، ان کی کبھی بھی نہ کریں۔ تو یہ طریقہ ہے میرے بھائی۔ اور اگر باپ یہ کام نہیں کرتا تو پھر صدقات و خیرات سے بھی مدد کی جا سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمیوں کی مدد اللہ نے اپنے ذمے لے لی ہے، ایک وہ غلام جو غلامی سے آزادی چاہتا ہو، ایک وہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہو، ایک وہ جو نکاح کرنا چاہتا ہے زنا سے بچنے کے لیے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص نکاح کرنا چاہتا ہے نوجوان اور اس کو مالی ضرورت ہے تو اس کے ساتھ مالی تعاون کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے، کیونکہ گویا کہ آپ اللہ کے گویا مددگار بن رہے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ میں اس کا نکاح کرا دوں، تو آپ نے کیا کیا، اس کو پیسے دے کے گویا اللہ نے جو ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے وہ آپ نے اپنے اوپر لے لی، کیونکہ اللہ مخلوق کے ذریعے کام لیتا ہے نا ایسے لوگوں کے۔ تو ایسے نوجوان کے ساتھ مالی تعاون کرنا تاکہ اس کا نکاح ہو جائے، کیونکہ جہیز اور بارات اسلام میں نہیں ہے۔ نکاح میں مالی تعاون اسلام میں لڑکیوں کے ساتھ نہیں ہوتا، لڑکوں کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ ذمہ داری رسپانسبلٹی مالی ساری ان کی ہے، لڑکوں کی ہے۔ پہلے زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا، ہم چونکہ رہے ہیں ہندوؤں کے ساتھ تو جہیز ویز اور یہ بارات ہمارے یہاں آ گیا۔ اب لڑکی کا باپ پیسے مانگتا پھر رہا ہوتا ہے کہ میری بیٹی کی شادی ہے۔ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ عرب عالم تھے رحمہ اللہ تعالیٰ، بہت بڑے عالم، ادھر بیت المکرم میں ان کا بیان ہوا کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ آئے تو انہوں نے بیان کیا تو کسی نے کہا کہ میری بیٹیاں ہیں ان کی شادی کے لیے دعا کریں۔ وہ بڑے حیران ہوا، بھائی بیٹیوں کی شادی کے لیے کون دعا کرواتا ہے، بیٹیوں کی شادی تو ٹھک ٹھک سے ہوتی ہے، نہ کوئی پیسہ چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے۔ کیونکہ وہ عرب ملکوں کے تھے نا، تو انہوں نے کبھی یہ سنا ہی نہیں تھا۔ یہ بہت دفعہ سنا تھا میرا بیٹا ہے جوان ہو گیا، اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، شادی کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے دعا کریں۔ تو بیٹی کا تو انہوں نے کبھی سنا ہی نہیں تھا۔ تو یہ ہم لوگ ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں تو ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں ایسی فضول قسم کی غیر مسلموں والی آ گئی ہیں۔ تو بیٹے کی شادی کے لیے تو تعاون کی ضرورت ہو سکتی ہے، غریب آدمی کو، بیٹے کو بھی ہو سکتی ہے۔ تو اگر ماں باپ تعاون نہیں کر رہے یا باپ خود غریب ہے تو لڑکے کی نکاح کے لیے پھر صدقات و خیرات سے اس کی مدد، زکوٰۃ کے ذریعے بھی اس کی مدد کی جا سکتی ہے تاکہ وہ زنا سے بچے۔ لیکن پھر وہی بات ہے کہ ہمارے ملک میں فراڈیوں کی تعداد زیادہ نہیں بلکہ بہت سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس میں ہوگا یہ کہ بہت سے لونڈے لپاڑے جب یہ کلپ سنیں گے تو آ جائیں گے صدقات و خیرات کہ میں نے شادی کرنی ہے، مفتی صاحب نے فرمایا کہ زکوٰۃ و صدقات سے بھی مدد کی جا سکتی ہے تو زکوٰۃ دے دو۔ پھر اس میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون مستحق ہے اور کون غیر مستحق ہے۔ اور ویسے بھی مانگنے والے کو دینا تو جب تک آپ کے پاس کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام ہے تو آپ کے لیے مانگنا جائز نہیں ہے۔ تو دے دیا جائے کسی نوجوان کو، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو نکاح کی ضرورت ہے اور یہ ریلائبل ہے، ابا اس کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے یا ابا خود غریب ہیں، تو سوسائٹی میں جو بھی مخیر حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ اس نوجوان کے ساتھ تعاون کریں۔ یہ لو بیٹا، یہ ولیمے کے پیسے پکڑو، یہ فلاں پیسے پکڑو، آپ جو ہے وہ نکاح کرو۔ اپنے گھر کے واقعات بعض دفعہ موٹیویشن کے لیے سنانے پڑتے ہیں۔ میرا بیٹا ماشاءاللہ ابھی 18 سال کا ہوا ہے، ابھی شناختی کارڈ بن کے آیا اس کا، اور اس کی ابھی شادی ہو رہی ہے الحمدللہ۔ پہلے میں نے بہت کوشش کی اس کو پڑھاؤں لیکن وہ پڑھ کے نہیں دیا، اس کا دل نہیں لگ رہا پڑھائی میں۔ اب زبردستی گن پوائنٹ پہ کسی کو پڑھوایا نہیں جا سکتا، پورا زور لگا دیا 2-3 سال 3-4 سال، بھائی پڑھ کے دے دے، نہیں پڑھ کے دیا۔ دوسرے پڑھ رہے ہیں الحمدللہ لیکن وہ نہیں پڑھ کے دیا۔ تو پھر ہم نے اس کو اس نے کہیں تلاش کی، کوئی جاننے والوں کے پاس اس کو جاب مل گئی۔ جاب جیسے ہی ملی ہے، چل بھائی، تو اس کا سارا ایکسپنسز میں نے جو خود اٹھائے، گھر کا ارینج کر دیا، ایڈوانس کرایہ مرایہ سب دے دلا کے، فرنیچر ولیمہ شلیمہ، چل بھائی اب تو خود کھلائے گا اپنی بیگم کو۔ تو اتنا تعاون، یہ اتنا کوئی بڑا راکٹ اس میں وہ نہیں، آپ جب اتنے افراد کو کھلا رہے ہیں تو ایک بیٹے کی بھی آپ شادی کر دیں۔ تو ہاں، اب اس کو بول دیا کہ بھائی اب جو بیگم کا خرچہ ہے اب تم نے خود اٹھانا ہے ساری زندگی، کیونکہ اب تم جاب کر رہے ہو۔ کیونکہ آپ پہلے سے اگر اس کو امیدیں دلا دو تو بچے، نوجوان جو آج کل جو لونڈے لپاڑے وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، وہ پھر کہتے ہیں یار ابا ہی نہیں کرنا ہے، چھوڑو، ذمہ داری نہیں لے گا۔ تو الگ گھر کر دیا، چل بھائی اب تو نے سارا زندگی کا خرچہ تو نے خود اٹھانا ہے، جو ہم سے ہو سکتا تھا ہم نے کر دیا، تیرا نکاح بھی کر دیا، گھر بھی ارینج کر کے دے دیا، جو بھی گھر کا ضروری سامان ہوتا ہے، چل بھائی بسم اللہ۔ تو اب اس کی رخصتی ہونے والی ہے، تو ہم لوگ ابھی گھر میں مذاق بھی کر رہے ہیں کہ بھائی اس کی قدر کرو، چند دنوں میں اس بیچارے کی رخصتی ہونے والی ہے، تو اس کی عزت کرو، اس کا احترام کرو۔ وہ بھی گھنا بن کے بڑا انجوائے کر رہا ہے۔ خیر، تو آسانی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، آپ زیادہ خرچہ نہ کریں۔ ولیمے کے پیسے نہیں ہیں، 10 افراد کو بلا کے کھانا کھلا کے آپ ولیمہ کر لیں بس۔
مہر زیادہ نہیں ہے، لڑکی والوں کو بتا دیں بھائی یہ ہم دے سکتے ہیں مہر، اس سے زیادہ ہمارے پاس نہیں ہے، نہیں تو ہم کہیں اور ٹرائی ماریں گے۔ تو میں نے جب دوسری شادی کی تھی 1 کمرے کا گھر لیا تھا میں نے، میری حیثیت اتنی تھی، تو اپنے سسرال کو میں نے بتا دیا تھا بھائی 1 کمرے کا گھر ہے، اٹیچ باتھ روم ہے اور 1 کچن ہے، تو فی الحال میں یہی افورڈ کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ میرے پاس گنجائش نہیں ہے، اگر آپ نے کرنی ہے شادی تو کر دیں، نہیں کرے تو ہم کہیں اور ٹرائی ماریں گے۔ تو اس طرح کئی جگہ سے مجھے ریجیکشن ہوئی اور ایک جگہ ہو بھی گئی، آج الحمدللہ میرے بچے ہیں، بڑے ہو گئے وہاں ان گھر والوں سے الحمدللہ، اور اچھی لائف اللہ کے فضل سے گزر رہی ہے، اگر آپ لوگ نظر نہ لگا دیں تو آپ سرے 10 جو ہو سکتا ہے وہ کر لیں، سرے 10 جتنی اللہ نے گنجائش دی ہے، پھر اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے نا، جب آپ کی اولاد ہوگی، گنجائشیں مالی گنجائش ہوتی چلی جائے گی، نحن نرزقکم وإیاہم، اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں بھی روزی دیں گے اور ان کو بھی، اولاد کو بھی، تو توکل کرنا سیکھیں، اس کے بغیر ہوگا نہیں۔ یہ میں نے آپ کے سوال کا بہت لمبا جواب اس لیے دیا ہے کہ یہ ضروری تھا جواب دینا، مختصر جواب سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ میں تو یہ لمبا جواب بھی مشکل ہی آئے گا، لیکن جن میں عقل ہوگی، سمجھ ہوگی، اپنی اولاد کو تباہی بربادی سے بچانا چاہتے ہیں، خود بھی بچنا چاہتے ہیں، تو ان کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اور اگر انگریز ہی کو فالو کرنا ہے تو چھوڑ دو، پھر یہ گدے گھوڑے والا سسٹم ہی ٹھیک ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، یونیورسٹی میں جا کے دیکھیں ہر لڑکے کی کوئی نہ کوئی گرل فرینڈ ہے اور ہر لڑکی کا کوئی نہ کوئی بوائے فرینڈ ہے، اور پھر وہ بریک اپ ہو گیا، پھر خودکشیاں ہو رہی ہیں، ڈپریشن میں جا رہے ہیں، زندگی تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ اچھا بھائی، میرے والدین میری شادی میرے کزن سے، وہ شادی پوچھتے رہتے ہیں، دیکھو نوجوان، حالانکہ ایئر یونیورسٹی اسلام آباد کے نوجوان ہیں، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے ان بیچاروں کا مسئلہ ہی یہی ہے۔ ظاہر ہے جس کو بھوک لگ رہی ہو تو ہر وقت روٹی پوچھے گا نا وہ، تو نوجوان چاہے ایئر یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہو یا کسی آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہو، لیکن ہے تو آدمی نا، اور لڑکی اگر پڑھ رہی ہے تو وہ لڑکی۔ تو اس سے آپ کو جو میرے یہ چینل پہ جو مسائل سیشن سن رہے ہیں ان کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ینگسٹر کی ضرورت تعلیم بھی ہے، اور اپنی جو اللہ نے ان کے دل میں ایک اٹریکشن رکھی ہے عورت کی طرف اور عورت کی مرد کی طرف، تو اس کو پورا کرنا بھی ان کی بنیادی ضرورتوں میں سے۔ اگر آپ حلال کا انتظام نہیں کریں گے وہ حرام کاریوں کی طرف جائیں گے اور اس سے سوسائٹی تباہ ہوگی۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں رکھا تھا، وہ وہاں بور ہو گئے، ان کے لیے اللہ نے اماں ہوا کا انتظام کیا، تو جنت میں آدم علیہ السلام اکیلے نہیں رہ سکے، آپ ایئر یونیورسٹی میں بیوی کے بغیر جا رہے ہو، اور وہاں پھر پھلجھڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں آپ کے دائیں بائیں، اور قریب جانے کی آپ کو اجازت نہیں دی جا رہی، تو پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ خیر، کہ میرے والدین میری شادی کزن سے کرنا چاہتے ہیں اور میں راضی ہوں، مگر شادی میں ابھی 2 سے 3 سال ہیں۔ سبحان اللہ، 2 سے 3 سال کے بعد تکلف کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پھر میں چاہتا ہوں کہ ابھی نکاح ہو جائے میری اور رخصتی بعد میں، لیکن مجھے والدین سے بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے، میں انہیں کیسے بتاؤں؟ آپ شادی مت کریں، اتنے شرمیلے لوگوں کا کام شادی کرنا نہیں ہے۔ آپ کو شرم آ رہی ہے، کائنڈلی آپ نہ کریں شادی پلیز۔ میرے جو بڑے بھائی ہیں ان کو ایک دفعہ ان کے استاذ نے کہا کہ مؤذن آج مسجد میں نہیں ہے، جاؤ جا کے اذان دے دو۔ تو میرے جو بڑے بھائی ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے شرم آ رہی ہے، تو انہوں نے کہا جاؤ پھر کسی بے شرم کو بلا کے لاؤ۔ تو آپ تھوڑی دیر کے لیے بے شرم بن جائیں اور کہہ دیں آپ اپنے ابو سے، ابو 2 سے 3 سال منگنی کر کے رکھنا یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، شادی کر دیں، ورنہ پھر ... لگا دیں۔ اگر گھر والے پسند کی شادی کے لیے راضی نہ ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ گھر والوں کو راضی کرنا چاہیے، اور کیا ہے۔ راضی کرنے کے طریقے مختلف ہیں، وہ کبھی خوشبو لگا کے اکیلے میں ملیں گے تو انشاءاللہ بتا دوں گا۔ آپ فرماتے ہیں شادی اپنے خرچ پر کرو، الحمدللہ میری نوکری ہے جس سے میں گھر کے بنیادی اخراجات پورے کر سکتا ہوں، مگر ابھی گاڑی اور گھر نہیں لے سکتا۔ میری عمر 23 سال ہے، کیا مجھے انتظار کرنا چاہیے یا ابھی شادی کر لینی چاہیے؟ بھائی گاڑی اور گھر تو انسان 50-60 سال کی عمر میں جا کے، متوسط آمدن والا 50-60 سال کی عمر میں جا کے لیتا ہے، تو گاڑی گھر کے چکر میں اتنا تاخیر نہ کریں۔ آپ کسی غریب لڑکی سے شادی کر لیں، تو جب گاڑی گھر کا انتظام ہو جائے گا تو ایک اور ٹرائی مار لینا، اور پھر 200 گز کے گھر سے آپ 400 گز پہ جائیں گے تو اس میں 4 آرام سے رہ سکیں گی۔ تو شادی کر لیں، یہ تو میں بول کے تھک گیا ہوں، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، صحیح بخاری مسلم کی حدیثیں کہہ رہی ہیں، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے جس میں نکاح کی استطاعت ہے۔ استطاعت کا مطلب یہ کہ جس کو رشتہ میسر ہو جائے اور اس سے نکاح پہ اس کی آمدن، جو آمدن آپ کی ہے اس میں، اس آمدن میں کوئی لڑکی آپ سے نکاح پہ آمادہ ہو جائے، تو نبی نے فرمایا کہ نکاح کر لو۔
تو جب نبی کا حکم ہے تو اب ہمیں اس میں مشوروں کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں اور میری کزن ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں، مگر میرے والد ذاتی وجوہات کی بنا پر خاندان میں شادی نہیں کروانا چاہتے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کی چھٹی حص کہتی ہے کہ میں خوش نہیں رہوں گا۔ میں والدین کو بھی نہیں کھونا چاہتا اور اسے بھی نہیں کھونا چاہتا، رہنمائی فرمائیں۔ اپنے ابا کو میرا یہ کلپ سنائیں والدین کو، اور ان کو بولیں مفتی صاحب کہہ رہے ہیں میری 7ویں حص کہہ رہی ہے کہ آپ دونوں بہت خوش رہیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تری للمتحابین مثل النکاح، دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی کے سامنے پھر ماں باپ کو چاہیے اپنی بات کو چھوڑ دیں، نبی کا حکم ہے، محبت کر رہے ہیں ان کو نکاح کرنے دیں، کباب میں ہڈی نہ بنے۔ میں یہی مشورہ دے سکتا ہوں، اور کیا کہہ سکتا ہوں آپ بتائیے مجھے۔ اگر کوئی شخص گناہوں میں اس قدر ڈوب جائے کہ گناہ کرتے وقت احساس ہی ختم ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، توبہ کر لے تو وہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن کرتا رہے گناہ اور توبہ نہ کرے تو دل مکمل کالا ہو جاتا ہے، اور اس میں پھر حق کو سمجھنے کی صلاحیت ہی اللہ ختم کر دیتے ہیں۔ تو اب گناہ کرتے وقت احساس ہی ختم ہو جائے، اگر یہ سوال جس نے پوچھا ہے وہی اپنے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو اس کا مطلب احساس ابھی ختم ہوا نہیں ہے۔ اگر ختم ہوا ہوتا نا تو سوال ہی نہ پوچھ رہے ہوتے، تو احساس ہے تبھی تو سوال پوچھا ہے، تو اس لیے ابھی دل اتنا سیاہ نہیں ہوا ہے۔ توبہ کریں، تبلیغ میں وقت لگائیں، ماحول تبدیل کریں، اسی سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جس کو بھی احساس ہو جائے نا کہ میں غلط کر رہا ہوں، اور یعنی یہ احساس کہ مجھے احساس ختم ہو گیا ہے، تو یہ بھی اصل میں احساس ہی کی ایک قسم ہے، کیونکہ جب احساس مکمل ختم ہوتا ہے تو پھر یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ مجھے احساس ختم ہو گیا ہے، یہ احساس نہیں ہوتا۔ یہ احساس ہونا اس کی علامت ہے کہ احساس ہے بھی، تو اب توبہ کی جا سکتی ہے، توبہ کا دروازہ موت تک کھلا ہوا ہے، اور گناہ کے وقت نہ کوئی اپنے اوپر جرمانہ رکھیں، کوئی سزا رکھیں اپنے اوپر، تاکہ جب گناہ کریں تو پھر وہ سزا دیں، اور قسم نہ اٹھائیں سزا کے بارے میں کہ قسم اٹھا کے یا منت مان کے لوگ کر لیتے ہیں، ایسا نہ کریں، بس دل میں پکا ارادہ کریں کہ مجھ سے گناہ ہوا تو میں یہ سزا دوں گا اور توبہ بھی کروں گا، تو انشاءاللہ اس سے آہستہ آہستہ چھوٹ جائے گا وہ گناہ۔ اگر کسی نے قسم کھائی اور توڑ دی تو کفارہ کیسے ادا کرے؟ اور اگر کسی نے روزے رکھنے کی نیت کی مگر پوری نہ کر سکا تو اس کا کیا حکم ہے؟ صرف نیت سے کوئی چیز واجب نہیں ہو جاتی، باقی قسم کھا کے توڑی ہے تو کفارہ یہ ہے کہ 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائے، یا 2.25 کلو گندم کی قیمت جو ہے، یعنی ہر غریب کو 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت کے برابر رقم دے دے، یہ بھی ٹھیک ہے، یعنی 10 غریبوں کو۔ یا اگر خود غریب ہے، کھانا نہیں کھلا سکتا، پیسے نہیں بانٹ سکتا، تو پھر 3 دن کے لگاتار روزے رکھے۔ اگر سمندر میں ایک مچھلی